Okay, so أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Okay, میں اس کو اوپر لے آتا ہوں. Okay, نہیں, that's not what I want. Okay, so this is ہماری تھرڈ میٹنگ ان ہمارا غزالی ریڈنگ کلب، اور میں نے شیئر پہلے سے اسکرین کی ہوئی ہے، اینڈ فار سم ریزن ہماری اس میں ڈفرینٹ الائنمنٹ آ رہی ہے، اس لیے ہماری شکلیں بھی ساتھ آ رہی ہیں. اوکے، سو ابھی تک ہم فورتھ جو ایڈوائس ہے اس تک آ گئے ہیں. ٹو جسٹ ویری کوئکلی ریکیپ، لاسٹ ٹائم ہم نے پہلی پہلی 3.5 ایڈوائسز پڑھ لی تھیں. پہلی والے کے اندر ہم نے ایک تو وہ مین پوائنٹ وہی دیکھا تھا کہ جو مین ایڈوائس جو لینے کی ہے وہی ہے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، اور اگر ان سے کوئی ایڈوائس حاصل نہیں کی تو پھر کیا فائدہ. اور ساتھ میں اس کے اندر ایک ایکسٹرا پوائنٹ ہم نے ریز کر لیا تھا، وہ جو ورڈ چوائس تھی اس میں سے، کہ جو لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں ان کا پسندیدہ ہونا اور ان کے راستے پہ چلنا. سیکنڈ والی جو ایڈوائس تھی اس میں سے بھی ایک دو پوائنٹس نکلے تھے، جن میں سے سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ خام خواہ کی جو تھنگز دیٹ ڈونٹ کنسرن یو بوتھ ان دا سینس آف یور الٹیمیٹ پرپس اینڈ ان دا سینس آف کہ آپ سے ریلیونٹ ہیں کہ نہیں، ان کی طرف بڑھنا جو ہے اس کی مذمت ہوئی تھی. اور کہ ایڈوائس پکڑنا ان ٹائم اس آئیڈیا کے اوپر زور تھا، بیکاز اٹ واز لائک کہ جو 40 تک پہنچ گیا اور اس نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں. تو پھر تھرڈ میں آ کے اب عمل کے اوپر بات شروع ہوئی تھی، اور سب سے پہلا پوائنٹ یہی ریز کیا گیا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہماری انٹلیکچوئل ریفائنمنٹ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ان کو کرٹیسائز کیا گیا تھا. اور اس کے اندر ایک اسپیسیفکلی مثال فلاسفہ کی بھی دی گئی تھی کہ جن کے ہاں ایک گروہ ایسا گزرا ہے کہ جس کے نزدیک انٹلیکچوئل ریفائنمنٹ ہی ان دی اینڈ اصل چیز ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ کائنڈ آف سیکنڈری ہوتی ہیں. اینڈ دین امام غزالی از لائک کہ ویل ایکچولی ایکشن بھی لائک if not like maybe probably more مگر at least equally important ہے. So though in a way perhaps شاید زیادہ important ہے، but ہمیں وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال، cause we can see کہ at the very least equally important بھی آ جاتا ہے. اور جہاں تک مجھے فیلنگ آتی ہے امام غزالی thinks کہ actually action is more important than نالج اینڈ جسٹ وہ جو کیا کہتے ہیں باتیں اور وہ لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، رائٹ. تو اب ہم آتے ہیں فورتھ کاؤنسل پہ جو ہم نے آدھی کر لی تھی، اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ ود، میری بات صحیح آ رہی ہے نا؟ سو دی فورتھ کاؤنسل اسٹارٹیڈ ود دا سینٹینس کہ لا تکن من الاعمال مفلسا ولا من الاحوال خالیا، کہ نہ آپ اعمال میں آپ کو کم ہوں اور نہ اعمال کے پیچھے جو حال ہے یا جو کیفیت ہے اس سے خالی ہوں. یعنی کوشش کریں کہ آپ کے پاس دونوں چیزیں ہوں. ایون دو ابھی بھی جتنا ہم نے پڑھا تھا ہمیں نظر آیا تھا کہ ابھی فوکس اور سٹریس ابھی بھی سارا ایکشن پر زیادہ ہے، مگر انہوں نے پوائنٹ یہ ریز کر دیا کہ ایکشن بھی ایمٹی ایکشن نہ ہو، بلکہ اٹ شوڈ بی ایکشن جس کے پیچھے کوئی سبسٹنس ہو، کوئی کیفیت ہو، کوئی حال ہو. اینڈ دین انہوں نے وہاں سے پھر واپس اپنے اسی پوائنٹ پر آئے کہ یہ جانو کہ علم اکیلا بغیر کسی قسم کے عمل کے، علم المجردہ لا یعنی جو ہے اکیلے میں وداؤٹ اینی کائنڈ آف عمل، اینڈ وہ جو ہے لا یاخذ بالید یعنی اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے. اینڈ دین انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ کسی کے پاس تلواریں پڑی ہوں اور اس کے اوپر کوئی بہت بڑا شیر حملہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے جب تک وہ تلوار استعمال نہیں کرتا تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں. اینڈ دین اس کے آگے ایک آدھی اور انہوں نے مثال دی تھی دوا کی. اینڈ دین ہی اینڈڈ جہاں پر ہم نے ڈسکشن ختم کی تھی ود دی پرشین لائنس کہ گر میں 2000 بار بیمائی تا میں نخوری نباشت تو شدائی کچھ ورژنز میں بیسکلی کہ اگر آپ 2000 بار جو ہیں، اور کچھ ورژنز میں 2000 بار کی بجائے 2000 رتل ہمی پیمائی بھی ہے، سو کچھ نسخوں میں، بٹ اٹس موسٹ پروبیبلی گر میں 2000 بار بیمائی کز یہ ردم میں فٹ زیادہ ہو رہا ہے. سو وچ بیسکلی مینس کہ اگر آپ 2000 بار شراب ڈالیں گے وہ آپ کو مست نہیں کرے گی جب تک کہ آپ اس کو پیتے نہیں ہیں. سو اگین ایکشن کی بات ہو رہی ہے، اور ایکشن کے اندر اٹس آلریڈی بین امپلائڈ کہ ایٹ دا ویری لیسٹ you should be trying to have action that is more substance and not just empty. اب اس کے آگے ولو قرأت سے ہم آگے شروع کریں گے.
کچھ نسخوں میں یہاں پر ایھا الولد دوبارہ آتا ہے، ایون دو یہ سارے نسخوں میں نہیں ہے، یہ 2 یا 3 نسخوں میں صرف پایا گیا ہے کہ یہاں پر ایک ففتھ کاؤنسل جیسے شروع ہو رہی ہو، مگر زیادہ تر نسخوں میں یہاں پر فورتھ کاؤنسل ہی آگے چل رہی ہے. اینڈ ہی سیز وَلَوْ قَرَأْتَ الْعِلْمَ مِئَةَ سَنَةٍ وَجَمَعْتَ أَلْفَ كِتَابٍ لَا تَكُونُ مُسْتَعِدًّا لِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِالْعَمَلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ قَرَأْتَ الْعِلْمَ مِئَةَ سَنَةٍ کہ اگرچہ تم ولو اور اگر تم پڑھو علم کو، یعنی اس کو قراءتا لٹرلی مینس پڑھنا اور ریسائٹ کرنا، یعنی کتابیں پڑھو ایک طرح سے 100 سال تک، یعنی بہت لمبے عرصے تک، وہ جماعت الف کتاب اور ہزاروں کتابیں اکٹھی کر دو، یعنی آپ سب کچھ جو پڑھنے کا ہے پڑھ لو، سائنس پڑھ لو، یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، سب کچھ پڑھ لو، مگر لا تکونوا مستعدا لرحمت اللہ تعالی الا بالعمل، کہ جب تک تم عمل نہیں کرو گے، عمل کے علاوہ یہ کسی بھی طرح سے تمہیں اللہ کے رحمت کا حقدار نہیں بنائے گی، اس کی طرف یہ آپ کو علم نہیں لے کے جائے گا. سو یو کانٹ ہیو نالج alone اینڈ تھنک کہ جی میں نے اتنا سارا کچھ پڑھ لیا ہے سو ناؤ گاڈ ول لو می، بیکاز یو کائنڈ آف ہیو ٹو ڈو سم تھنگ رائٹ. آئی مین ایون اف اٹ از لیٹس سے نان ریلیجس سائنس، تو اس کا کوئی بینیفٹ اگر آپ لوگوں کو نہیں دے رہے، صرف اپنے آپ کو اچھا فیل کرانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اٹس جسٹ میکنگ یو پراؤڈ، دین اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اور آئی مین ریلیجس نالج کی اوبویسلی یہاں پر اصل میں بات ہو رہی ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں بھی آئیں تو دا سیم اسٹینڈس کہ بھائی آئی مین انلیس یو آر ایکچولی ڈوئنگ سم تھنگ، تو صرف رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لائک یو کوڈ ہیو لرنڈ دی entire like arguments for fiqh and all that stuff، مگر اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہیں دے رہے اور آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے اور آپ کے دل میں اخلاص نہیں پیدا ہو رہا، رائٹ. سو if there is no action and there is no sincerity before that like motivating that action, then it's kind of useless. And then he says وہ پھر آگے کہتے ہیں لقولہ تعالی، کچھ نسخوں میں یہاں پہ لقولہ تعالی نہیں ہے، ڈائریکٹ آیت کا کوٹ آ جاتا ہے. سو وہ آیت کوٹ کرتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اینڈ دس از سورۃ النجم سے ہے، وچ بیسکلی مینس کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ یعنی نہیں ہے انسان کے لیے سوائے جس کی وہ سعی کریں یا جس کے لیے وہ محنت کریں یا جس کے لیے وہ اسٹرائیو کریں، رائٹ. سو مین ڈز ناٹ ریسیو ادر دین دیٹ فار وچ ہی اسٹرائیوز، ٹھیک ہے. سو یہ اب ریلیجس اس کی اب آرگیومنٹس لا رہے ہیں. پہلے انہوں نے اس کے لیے کچھ جنرل آرگیومنٹس کی تھی، کچھ ایگزامپلس دیے تھے، کچھ پیرابلس دیے تھے، اب اس کے اوپر ایویڈنسز لا رہے ہیں. دین ہی سیز وقولہ تعالی فمن کان یرجو لقاء ربہ، سو لیٹ فمن کان یرجو لقاء ربی، فار ہم who hopes to فمن کان یرجو لقاء hopes to یعنی میٹ ہز لارڈ، ٹھیک ہے نا، کہ جو اللہ سے ملاقات کے خواہاں ہیں، فلیعمل عملا صالحا، سو لیٹ دیم، سو وہ کام کریں نیک کام، عملا صالحا، سو لیٹ دیم so let them act righteously, let them do good acts، ٹھیک ہے نا. and this is سورہ الکہف. then he says وقولہ تعالی جزاء بما كانوا یکسبون، اب تھوڑا جنرل ہو گیا کہ بیسکلی ریوارڈ فار دیٹ وچ دے یوز ٹو ارن، جزا یعنی بدلہ، اس کا ایکولنٹ بدلہ، اچھا یا برا جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے، بما کانو اس کے لیے جو یکسبون یعنی جو انہوں نے کمایا ایک طرح سے، ٹھیک ہے نا. اینڈ دس از سورہ توبہ. دین ہی سیز وقولہ تعالی ان الذین آمنوا، انڈاؤٹیڈلی بلا شبہ، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم ان کے لیے ہیں جنات الفردوسی نزلا، رائٹ. جنات الفردوسی جنت کے باغ، رائٹ، the gardens of paradise، ٹھیک ہے. نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ they will remain in there، ٹھیک ہے نا، اینڈ دے ول ناٹ وانٹ کہ اس میں سے کچھ چینج ہو، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ان کی سچویشن چینج ہو یا بدلے. اینڈ دس کمز فرام سورۃ الکہف اگین. اینڈ دین ہی سیز وقولہ تعالی الا من تاب، ایکسیپٹ فار دوز، اب یہ ایک اور آیت ہے، دس از فرام سورۃ الفرقان، الا من تاب ایکسیپٹ فار دوز ہو ریپینٹ، سوائے ان کے جن نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال کیے.
and acted righteous deeds. ठीक है. So then he presented us with a bunch of ayat जिन सब के अंदर importance नज़र आ रही है of action. And this is again क्योंकि उनका point ये था कि no matter how much you have studied, unless you've actually done something, unless you actually do something, तो सिर्फ किताबें रट लेना जो है it's of no use. इसके बाद अब वो एक हदीस बयान करेंगे which is actually मुत्तफ़क़ अलैह. It is in Bukhari and in Muslim. वो कहते हैं वमा तक़ूलु फ़ी हादिहिल हदीस, और तुम क्या कहते हो इस हदीस के बारे में. राइट. बुनियल इस्लाम अला खमसिन, कि इस्लाम की बुनियाद है 5 पर. वो जो हमारे 5 पिलर्स वाली कॉन्सेप्ट है कि शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, यानी कोई खुदा नहीं, कोई लायक इबादत नहीं, कोई यानी ऐसी हस्ती नहीं जो उस रैंक पे हो. व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के रसूल हैं. व अक़ाम इस्सलाह, अब नोटिस करें ना, पहले आ गया नॉलेज एंड बिलीफ, फिर आ गया व इक़ाम इस्सलाह, और शहादा है, शहादा अगैन टू से, तो दोबारा एक्शन ही आ गया. व इक़ाम इस्सलाह एंड टू एस्टैब्लिश, कायम करना नमाज को, विच मीन्स के इट्स नॉट जस्ट कि एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, इट्स लाइक समथिंग जो आप रेगुलरली कर रहे हैं. व ईता इस ज़का, और ज़कात देना. व सौम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े. व हज्जिल बैत, व हज्जिल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और जो इसकी इस्तिताअत रखे उसके लिए अल्लाह के घर का हज. सो अगेन सारे एक्शंस हैं. अब इसके बाद वो कहते हैं इमाम गज़ाली, अब उन्होंने अपने एविडेंसेस दिए, अब इसकी बेस पे वो एक स्टेटमेंट बनाने लगे. ही सेज वल ईमानु, और ईमान है क़ौलुम बिल लिसान, कौल बोलना ज़ुबान से. व तस्दीक़ुम बिल जिनान, और दिल से, दिल से यानी उसकी तस्दीक. व अमलुम बिल अरकान, और आज़ा से अमल. इसमें देर इज़ इवन अ नरेशन सिहा में मौजूद है, मगर देर आर सम पीपल जो उसको ज़ईफ़ भी कहते हैं, विच सेज़ के ईमान इज़ फेथ इज़ अ लाइट, ईमान एक रोशनी है जो अच्छा नहीं सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ. एक और है कि यानी ईमान जो है उसमें 3 इसी तरह चीज़ें आती हैं कि ज़ुबान से, हाँ, दिल से मानने, ज़ुबान से इकरार करने, और आज़ा से अमल करने का नाम है. इस मायने में एक रिवायत भी मिलती है, सिहा में है, इवन दो उसके ऊपर कुछ हजरात का इख्तिलाफ है कि शायद वो ज़ईफ़ हो, या ज़ईफ़ से ज़्यादा भी कमज़ोर हो. सो उन्होंने अब 3 चीज़ें रिकगनाइज़ की हैं. क़ौलुम बिल लिसान, एक्शन हो गया. तस्दीक़ुम बिल जिनान, दिल के अंदर कैफियत और ईमान हो गया. और अमलुम बिल अरकान, सो वंस अगेन ये आपका एक्शन हो गया. अब इसमें 2 एस्पेक्ट्स एक्शन के हैं, एक इकरार भी कि इट्स एन एक्शन इन इटसेल्फ, और फिर एक अंदर की कैफियत आ गई, और फिर एक अमल आ गया. सो इट्स नॉट जस्ट कि आपके सिर्फ दिल में ईमान होगा तो आप कामयाब होंगे, एक्चुअली इसको एक्सप्रेस भी करना ज़रूरी है. इट्स नॉट जस्ट कि आपने एक्सप्रेस कर लिया, उसको अंदर भी होना ज़रूरी है. और फाइनली वअमल बिल अरकान, के आपके पूरे एग्जिस्टेंस को परवेड करना ज़रूरी है, कि इट्स नॉट जस्ट ऑन योर टंग एंड इन योर हार्ट, बट इट्स शोइंग इन ऑल ऑफ योर एक्शंस, नॉट जस्ट इन योर वर्शिप बट इन योर मैनर्स, और आपकी हर किस्म की जो लेन देन है रोज़मर्रा की उसके अंदर. ऑलराइट, नेक्स्ट वो कहते हैं, लेट मी मेक श्योर मैं मिस तो नहीं कर रहा. हाँ, वो कहते हैं वदलीलुल आमाली अक्सरु मिन अन युहसा, के जो दलील आमाल की है, द एविडेंस ऑफ द डीड्स, इट इज़ अनकाउंटेबल, यानी वो काउंट करने से ज़्यादा है. इसको हम 2 मायने से ले सकते हैं. एक तो कि आमाल के एक की इम्पोर्टेंस के लिए, मगर आई थिंक यहाँ पे एक मायने ये भी हो सकता है कि आमाल बजाते ख़ुद जो दलील एक पेश करते हैं कि आपकी इनर कैफियत क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग दैट यू माइट क्लेम, और यानी जो गेस की जाए. राइट. व इन कान अल अब्दु यबलुगुल जन्नत बिफद्लिल्लाहि तआला व करमिही, लाकिन बाद अन यस्तइद्द बिताअतिही व इबादतिही लिअन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन. तो वो ये कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने जो पहला जुमला कहा है उसके एक ये भी पॉसिबिलिटी हम निकाल सकते हैं कि आमाल की इंपॉर्टेंस की जो दलाइल हैं दे आर अनकाउंटेबल, काउंट करने से ज़्यादा हैं. राइट. और एक ये भी हो सकता है कि आमाल बजाते खुद जो एक दलील पेश करते हैं, दैट इज़ लाइक उसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इट कांट बी काउंटेड. राइट. बट वो फिर कहते हैं
کہ وَإِن كَانَ الْعَبْدُ يَبْلُغُ الْجَنَّةَ، کہ کوئی شخص اگر جنت تک پہنچے بفضل اللہ تعالی و کرمہ، اور اللہ کے کرم سے اور اس کی رحمت سے، اینڈ آئی مین ظاہر سی بات ہے اللہ کے کرم اور اس کی رحمت سے ہی سارے پہنچیں گے، اس کے بغیر کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن مگر بعد وہ پہنچے گا اس کے بعد ان یستعد بطاعتہ و عبادتہ، کہ وہ اس کے لیے یعنی اپنے آپ کو تیار کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو قائل لائق کرے، کس ذریعے سے؟ ایک اپنی اطاعت سے اور ایک اپنی عبادت سے۔ یہاں پر ایک روایت بھی ہے، میرے خیال سے اس کو مینشن کر لینا چاہیے، میں نکال لوں۔ سو اس کی جو روایت ہے، ہاں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بس یہاں پہ لوڈ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَن فَإِنَّهُ لَن يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ، کہ کوئی شخص اپنے یعنی اعمال سے جنت میں نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ اس کو دوسرے معنی میں لے سکتے ہیں نا، مگر اس کے اندر پھر حضور نے کہا کہ حضور سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ، تو اس کے اندر یعنی کہ نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ریپ کر لے، اس کے اندر اپنے مجھے ڈھانپ دے۔ مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا اس کے فوراً بعد وہ اس کی بات کرتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اور جو سب سے زیادہ اللہ کو عمل پسند ہے وہ ہے جو لگاتار ہو چاہے تھوڑا سا ہو۔ تو یعنی یہاں بھی عمل کی امپورٹنس ختم نہیں ہوتی، یہاں پہ ایک کیونکہ پوائنٹ آگے امام غزالی خود بھی ریز کریں گے کہ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیونکہ پوائنٹ ٹچ ہو گیا تو ہم اس کو بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہی سے بندہ پہنچتا ہے آخر میں جنت میں، یہ بات درست ہے، مگر اس رحمت کو ارن بھی ہم نے کرنا ہے۔ یعنی اللہ چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر اللہ نے ایک نظام سیٹ کیا اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ یہ چیزیں کرو گے تو پھر آپ میری اس رحمت کے جو قیامت کے دن ظہور پذیر ہوگی اس کے لائق ہوگے۔ تو اس لیے امام غزالی نے یہاں کہا ہے وَإِن كَانَ الْعَبْدُ يَبْلُغُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَرْمِهِ، کہ اور اگر ایک بندہ پہنچتا ہے جنت تک اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے ذریعے سے، لیکن بعد ان یستعد بطاعتہ و عبادتہ، مگر اس کے بعد کہ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنائے گا اطاعت کے ذریعے سے اور عبادت کے ذریعے سے، لأن رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت جو ہے قریب ہے من المحسنین، محسنین کے، اور محسنین ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک ٹرم ہے بہت اسپیسیفک قرآنک لٹریچر کے اندر بھی، ایک معنی تو اس کا یہ محسنین کا جو خوبصورت کام کرتے ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں، مگر اگر آپ یاد ہو تو حدیث جبرائیل کے اندر بھی ایمان، اسلام اور احسان 3 درجے بیان ہوئے ہیں۔ سو آئی مین اٹس سم ون ہوز، احسان کا مطلب ہے لٹرلی ڈوئنگ دا بیوٹیفل نا، اچھا کرنا، ایکسلنس کی طرف جانا، کہ آپ ایکشن کی طرف دوبارہ آ رہا ہے اور ایکشن کے پیچھے جو حال کا ذکر ہوا تھا اس کی طرف دوبارہ اشارہ ہو رہا ہے کہ یو وانٹ ایکشن اینڈ یو وانٹ دی انٹینشن اینڈ دا موومنٹ ٹورڈ سنسیئرٹی ان دیٹ ایکشن، کہ کم از کم آپ کوشش کر رہے ہو وہاں پہنچنے کی۔ اب وہ کہتے ہیں وَلَوْ قِيلَ، اور اگر کہا جائے ایضاً، اور اگر کہا جائے یبلغو بمجرد الایمان، کہ اکیلے ایمان سے وہ وہاں پہنچے گا، قلنا، تو ہم کہتے ہیں، وہ جواب دیں گے نعم بالکل، لیکن متی یبلغو، مگر کب پہنچے گا؟ اب یہاں پر ایک وہ ٹیکنیکل سوال کریں گے، تھوڑا سا کمپلیکس ہونے لگا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی رحمت سے پہنچے گا تو بات یہ اس رحمت کے لائق بننا پڑے گا پہلے۔ اب وہ کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں صرف ایمان سے پہنچے گا، تو ہم کہتے ہیں ہاں ایمان سے ہی پہنچے گا، مگر کب پہنچے گا؟ وَكَم مِّن عَقَبَةٍ كَعُودٍ تَسْتَقْبِلُهُ إِلَىٰ أَن يَصِلَ، کہ کتنی یعنی مشکلات اور خطرات ہیں جن سے گزر کے وہ آئے گا تو وہاں پہنچے گا، اور کتنی زیادہ درمیان میں چیزیں ہیں جن کے یعنی کتنے آبسٹیکلز ہیں جن کے ذریعے سے گزر کے آنا پڑے گا۔ اور اب وہ یہ کہتے ہیں وَأَوَّلُ، اور سب سے پہلے تِلْكَ وَالْأَوَّلُ تِلْكَ الْعَقَبَاتِ عَقَبَةُ الْإِيمَانِ أَنَّهُ هَلْ يَسْلَمُ مِنَ السَّلْبِ أَمْ لَا، کہ سب سے پہلا تو اس کے اندر جو اس کو مشکل پیش آنی ہے، جو سب سے پہلی آبسٹیکل آنی ہے وہ ایمان کے سلامت رکھنے کی ہے، کہ بھائی وہ
صحیح سلامت ایمان کے ساتھ پہنچے گا یا اس کا ایمان اس سے اس کی حرکتوں کی وجہ سے سلب کر لیا جائے گا. یعنی اگر اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کہتا ہے میرے اندر ایمان ہے، اول تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایمان ہے تو اف یو ریئلی بلیو سم تھنگ، وہ آپ کے ایکشنز میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یہ پوائنٹ انہوں نے پیچھے ریز کیا تھا جب انہوں نے ایمان کے 3 پارٹس بتائے تھے. مگر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کرو ایک بندے میں ایمان ہے مگر وہ فکر کوئی کر نہیں رہا، کوئی عمل نہیں کر رہا، لوگوں کا خیال نہیں رکھ رہا، حقوق کا خیال نہیں کر رہا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، تو آہستہ آہستہ اس کا ایمان کمزور ہو کے سلب بھی تو ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی ایسا کام بھی تو کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ کہے کہ بھائی تمہارا ایمان سلب ہو گیا. ناؤ یو ڈونٹ کاؤنٹ ایز اے بلیور اس چیز کے بعد. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلا تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ صحیح سلامت ایمان بچے گا کہ نہیں. پھر وہ کہتے ہیں وَإِذَا وَصَلَ، فرض کرو کہ بچ گیا اور وہ پہنچ گیا. وَإِذَا وَصَلَ، اور جب وہ پہنچ گیا، مگر لٹرلی معنی یہاں پہ کچھ امپلائڈ معنی بتائیں نا کہ فرض کرو ایمان سلب ہونے سے وہ بچ گیا کسی طرح سے اور وہ پہنچ گیا. یکونو جنتین مفلسن، اب اس میں 2 ورژنز ہیں، لائک جنتین مفلسن ہے ایک نسخے میں اور ایک نسخے کے اندر یہاں پر ہے خائبن مفلسن. مگر اس کا معنی یہ بنتا ہے، خائبن مفلسن کا یہ معنی بنتا ہے کہ اگر وہ پہنچ بھی گیا تو وہ بہت یعنی مفلس اور ناکام سا پہنچے گا. اور جنتین مفلسن اگر مانا جائے دوسرے نسخے کے حساب سے تو اس کا معنی بنے گا کہ ایک مفلس جنتی ہوگا کہ وہ پہنچ بھی جائے گا تو وہ کون سا کوئی اونچا مقام پا سکے گا، نیچے کہیں ہوگا جنت کی کسی نچلے سے حصے کے اندر. تو فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے اونچا یعنی اسٹرائیو ہی نہیں کیا اور آپ نیچے کسی جگہ تک بس مشکل سے پہنچ گئے. یعنی پہلے تو آپ پوری زندگی ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور کسی طرح سے چلیں بچ گئے بالکل کسی طرح سے کر کے، تو آپ نے وہ کام ہی نہیں کیے جس سے آپ نے ترقی ساری اوپر تک پانی ہے. پھر وہ کہتے ہیں وقال الحسن البصری رحمہ اللہ، کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو خلیفہ تھے، ہمارے مشائخ اس کے قائل ہیں کہ وہ خلیفہ تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان سے آگے اسناد بھی چلی ہیں. یقول اللہ تعالی لعبادہ یوم القیامہ، کہ یقول اللہ تعالی لعبادہ یوم القیامہ، کہ اللہ کہے گا قیامت کے دن اپنے بندوں سے ادخلوا یا عباد الجنت برحمتی، کہ میری رحمت سے، کہ میں نے تجھے بخش دیا اور تیرا ایمان اور تیرا عمل قبول کر لیا، میری اس رحمت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وَاقْتَسِمُوهَا بِقَدْرِ أَعْمَالِكُمْ، اور اپنے اعمال کے مطابق اس کو آپس میں بانٹ لو. یعنی کہ جس نے زیادہ عمل کیے، زیادہ اخلاص کے ساتھ اور زیادہ آگے تک پہنچے، وہ اتنا ہی یعنی ترقی کریں، اور جنہوں نے نہیں کیا، جتنا نہیں کیا، وہ پھر ظاہر سی بات اتنی ترقی نہیں کر سکیں گے. تو یہاں پہ امام غزالی نے یعنی جو پوائنٹس ریز کیے ہیں، جو ہم نے پورشن اس ایڈوائس کا ابھی تک دیکھا ہے، کہ سب سے پہلے انہوں نے ہمیں ایویڈنسز دیے ہیں کہ کیوں نالج الون کافی نہیں ہے اور عمل کی ضرورت ہے، اور نے ریلیجس ایویڈنسز دیے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے صرف رحمت سے پہنچیں گے تو اس رحمت کو ارن بھی کرنا ضروری ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم صرف ایمان سے پہنچیں گے تو پہلا آپ کا امتحان ہے کہ ایمان آپ کا سلب نہ ہو جائے، اپنا ایمان بھی بچانا ہے. ظاہر سی بات ہے اعمال کریں گے تو وہ رینیو ہوتا رہے گا اور اسٹرینتھن ہوتا جائے گا، تو زیادہ چانس ہے کہ بچ جائے گا. اور اگر آپ پہنچ بھی جاتے ہو تو کتنی آپ ترقی کر لو گے ان ٹرمز آف کہ آپ نے جو مقام آگے پانا ہے جنت کے اندر. اگر پہنچ بھی جاؤ گے تو اس کے نچلے ترین طبقے تک پہنچنے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ عمل کرو اور آگے چلنے کی کوشش کرو. اوکے، آئی تھنک ہوپ فلی میں نے صحیح ٹرانسلیٹ کر کے ایکسپلین کیا ہے بیسک لیول تک. سلطان بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نو آئی وڈ سے منیم بھائی آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اینڈ یہی امام غزالی کی زیادہ فوکس از آن پریکٹیکل ریلیجن تھرو آؤٹ ہز ورک. وہ یہی لکھتے ہیں اپنے جب وہ واپس جاتے ہیں نیشا پور میں آفٹر کمنگ بیک ٹو توس، کہ ان کو خلیفہ نے کہا تھا کہ پیپل آر بیکمنگ ریلیجیسلی انڈیفرنٹ، تو عمال نہیں کرتے ہیں، دے بلیو دیٹ بلیفس alone can save them. تو اب اہل سنت و جماعت اور جو سارے امام ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ ایمان ان آف اٹ سیلف از ورتھ وائل، کہ مطلب اس کی کوئی حیثیت ہے کہ اگر بندہ دل سے اور زبان سے اقرار کرتا ہے، کہ دل میں مانتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے لسان سے اپنی، لیکن جب تک وہ عمال نہیں کرے گا تب تک وہ جو ایمان ہے اس کا وہ سولیڈیفائی نہیں ہوتا اس کے اندر. کیونکہ اگر اس کے دل کے اندر واقع میں ایمان ہے تو اس کی فروٹس بیئر کرے گا وہ. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا جاتا تھا، انہوں نے بائبل میں کہا کہ بائی دیئر فروٹس یو شل نو دیم. تو اس کا معنی یہی ہے کہ اگر ایک بندہ واقع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اس کی اوبیڈینس کرتا ہے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاعت کرتا ہے, اوبیڈینس کرتا ہے, تو دین دیٹ شوڈ شو آن ہز ایکشنز. اور اگر نہیں شو کرتا تو پھر اس کے اوپر یہ الفاظ اٹھایا جا سکتا ہے کہ تمہارا ایمان ہی کیا پتا سچ نہ ہو, کیونکہ اگر سچ ہوتا تو آپ کے ایکشنز اس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک باقی آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا. ایٹ دا ویری لیسٹ اس پہ یہ شک بن جاتا ہے کہ کمزور ایمان نہ ہو, اور جی اگر ہاں اور اگر جینوئن ہو بھی تو اس میں وہ خطرہ جو امام غزالی نے کہا ہے کہ بھائی وہ آپ کیونکہ خیال ایکشنز کی کر نہیں رہے, آپ بڑے آسانی سے کوئی ایسا کام کر سکتے ہو کہ جس کی سزا آپ کو یہ ملے کہ آپ کا ایمان کینسل ہو جائے. تو دیکھیں اس میں تو جو شافعی ہیں ان کے نزدیک تو ایمان اوپر نیچے بھی ہوتا ہے, زیادہ کم بھی ہوتا ہے. تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایمان کم ہے ایک انسان کا, حالانکہ امام ابو حنیفہ کا یہ اوپینین نہیں تھا, ان کے نزدیک ایمان ایک ہی لیول کا رہتا ہے, لیکن اگر ایمان اوپر نیچے نہیں ہو رہا تو شافعیہ کے نزدیک ایمان نیچے ہی ہے. اس کی ایکسپلینیشن ہی صرف یہ ہے کہ اگر بندہ اعمال نہیں کر رہا تو اس کا ایمان ہی کمزور ہے, اس کا وہ ایمان نہیں ہے جو اعمال کر رہا ہے اس بندے کا. دیٹس پرابلی آلسو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا ایمان کینسل نہیں ہوتا اور آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ بہت نچلے پوائنٹ پہ ہوں گے کہ آپ کا ایمان ہی اتنا لو لیول پہ تھا کہ وہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کر رہا تھا. جی بالکل ایسا, ہاں بالکل اوکے. ایسا. اب وہ نیکسٹ کاؤنسل پہ آتے ہیں. ہی سیز ایھا الولد, اے بیٹے, ما لم تعمل, جو کام نہیں کرے گا, جو عمل نہیں کرے گا, لم تجد الاجر, اس کو وہ اجر بھی نہیں پائے گا, یعنی وہ کچھ کرے گا نہیں تو اس نے کیا پانا ہے. حکیہ, کہا جاتا ہے, حکایت کیا جاتا ہے, ان رجلا من بنی اسرائیل عبد اللہ تعالی 70 سنتا. یہاں پر نا تھوڑا سا اسپرچول ہونے لگے ہیں, یہاں تھوڑا سا یہ کہتے ہیں ہمارے مشرب کی بات آنے لگی ہے, بڑی مزیدار سی. وہ اس کو کنٹیکسچولائز کرنے کے لیے ایک قرآن کی آیت اگر یاد کر لی جائے کہ وہ اس میں آتا ہے قرآن میں ایک جگہ نا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ کہہ دیجئے ان صلاتی, بے شک میری نماز, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. ناؤ آف کورس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بندہ فوراً پہلے دن ہی اس پوائنٹ پہ آ جائے کہ میں نہ جنت کی مجھے خواہش کے لیے عبادت کر رہا ہوں, نہ جہنم کے خوف سے, میں خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں. مگر لائک دس از لائک دا پیک جہاں تک پہنچنا ہے. اب تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ اس حکایت میں مجھے نظر آیا تھا جب اس کو پریپریشن میں پڑھ رہا تھا, کہ وہ کہتے ہیں ان رجلا من بنی اسرائیل عبد اللہ تعالی 70 سنتا, کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص, رجلن جوان, یعنی اٹس ناٹ جسٹ مین بٹ جنرلی اسپیکنگ جب ہم رجل کہتے ہیں اس میں امپلیکیشن ہوتی ہے کہ وہ جوان ہے, کہ وہ اس نے یہ نہیں کہ پوری زندگی گزار کے عبادت میں آیا, اس نے اپنی لائف کا ایکچوئل اچھا ٹائم عبادت میں لگایا ہے. مگر سمپلی مین کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. بنی اسرائیل میں سے ایک مرد جو تھا یا ایک شخص جو تھا, اس نے 70 سال اللہ کی عبادت کی. کہتے ہیں حکیہ, حکایت ہے, فاراد اللہ تعالی ان یجلوہ علی الملائکہ, اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اپنے فرشتوں کو دکھائے, ان پر ظاہر کرے کہ یہ میرا بندہ ہے. فارسل اللہ الیہ ملکا, تو اللہ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا, یخبرہ انہ مع تلک العبادۃ لا یلیق بہ دخول الجنہ, اور اللہ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا, لا یلیق, ہاں صحیح پڑھا, اللہ نے اس کی طرف فرشتہ بھیجا کہ اس ساری جو اس کو خبر جس نے کی کہ اس ساری عبادت کے ساتھ بھی تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. فلما بلغہ قال العابد, اور جب اس نے اس کو کہا تو جو عبادت گزار تھا, جو عابد تھا, جو زاہد تھا, اس نے کہا نحن خلقنا للعبادہ, نحن خلقنا للعبادہ, ہمیں بنایا گیا ہے عبادت کے لیے. فینبغی لنا, ہمارے لیے ضروری ہے, ان نعبدہ, کہ ہم اس کی عبادت کریں. فلما رجع الملک, تو جب فرشتہ واپس گیا, قال اللہ تعالی, تو اللہ نے کہا, ماذا قال عبدی, میرے بندے نے کیا کہا. اب ظاہر سی بات ہے اللہ ہمیشہ سے جانتا ہے اور ہمیشہ جانتا ہے, وہ ٹائم اور اسپیس میں قید نہیں ہے اور نہ ہی وہ لمیٹڈ ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. مگر ایک وہ ہوتا ہے نا اللہ کی ایک شان بھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو بتایا جائے. قال الہی, فرشتے نے کہا کہ میرے رب, انت اعلم بما قال, تو جانتا ہے اس نے کیا کہا. فقال اللہ تعالی, اللہ نے کہا, اذا هو لم يعرض عن عبادتنا, جب وہ ہماری عبادت سے نہیں پھرا, فنحن مع الکرم, ہم اپنے کرم کے ساتھ, لا نعرض عنہ, اس سے نہیں پھریں گے. اشہدو,
گواہی دو یا ملائکتی میرے فرشتوں انی قد غفرت لہ کہ بلا شبہ میں نے اس کو بخش دیا. اسرائیلیات سے ہے پرابلی، ایک نسخے میں حکیہ کی جگہ حکایہ شروع میں آتا ہے. مگر قصہ جو ہے وہ یعنی جو ہائیسٹ لیول ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جیسے جیسے بندہ آگے چلتا رہتا ہے نا، وہ جو نے پچھلی میں عمل کی بات کرتے کرتے کہا تھا، اب اس میں دو پوائنٹس ڈفرینٹ اینگل سے آ رہے ہیں. اس میں پہلا یہ آ رہا ہے کہ ہمیں بنایا ہی عمل کے لیے گیا ہے. سو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف نالج کفایت کر لے یا صرف ایمان کفایت کر لے، جب بنایا ہی ہمیں عبادت کے لیے ہے اور عمل کے لیے ہے. وہ جو ہے نا کہ سورہ زاریات میں ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں بنایا میں نے جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون، سوائے اس کی کہ عبادت کریں. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جب بنایا ہی عمل کے لیے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر عمل کے آپ کا ایمان یا آپ کی اسپرچویلٹی یا جو بھی آپ کی نالج آپ پہ کفایت کر رہی ہو. دوسری بات مگر یہاں سے جو ہائر لیول ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، جو امام غزالی نے پیچھے کہا تھا کہ عمل سے خالی بھی نہ ہو اور آپ کا عمل جو ہے حال سے خالی بھی نہ ہو. تو ان دونوں کو کمبائن یہاں پر اس پوائنٹ میں دوبارہ کیا گیا ہے کہ جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے کہ بندہ اس کیفیت میں ہو کہ وہ کہے کہ بھائی میرے رب کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور کیونکہ اس کا حق ہے کہ عبادت کی جائے تو دیٹ از وائی ورشپ ہم. یعنی میں اس کی عبادت اس لیے نہیں کرتا، یعنی ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ میں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اس کا حقدار ہے. اور آبویسلی اس تک پہنچنے کی کوشش ہم سب کی ہے، آبویسلی ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے پہنچ بھی پائیں مگر کوشش ہے. پھر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہا حاسبوا انفسکم، اپنا حساب کرو تم سب، اپنا تم سب حساب کرو، یعنی اپنے آپ کو دیکھو کہ تم یعنی صحیح کر رہے ہو نہیں کر رہے، جو تم بولنے لگے ہو صحیح بول رہے ہو نہیں بول رہے، کیسا بول رہے ہو. قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. وزنوا اعمالکم، اپنے اعمال تولو. قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ تمہارے لیے تولے جائیں. یہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا تھوڑا سا ہلکے سے فرق کے ساتھ ترمذی میں بھی ملتی ہے، یہاں تک قبل ان تحاسبوا تک ملتی ہے، اس کے آگے تھوڑے سے الفاظ میں اس میں ڈفرینس ہے. تو یعنی کہ ہمارے پاس یہ روایت ان ورڈز میں بھی اور ان معنی میں بھی موجود ہے. ان ادر ورڈز کہ اپنا حساب کرو اور اپنے اعمال کو مزین کرو اور اپنے اخلاق کو مزین کرو اس سے پہلے کہ اللہ پوچھے کہ یہ کیا ہے. وقال علی رضی اللہ عنہ، اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا من ظن، جس نے یہ خیال کیا انہو بدون الجہد یصل فہوا متمنن، کہ وہ بغیر محنت کے، بدون الجہدی بغیر محنت کے وہ یصلو پہنچ جائے گا یعنی اپنے مقصد تک. تو وہ متمنن وہ یعنی ایسی وشفل تھنکر جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ وہ ایسی بس خام خواہ کی امید پالے ہے. ومن ظن، اور جو سمجھتا ہے انہو ببذل الجہد یصل، کہ وہ اپنے ہی عمل ہی کی وجہ سے پہنچے گا، فہوا مستغنن، فہوا مستغنن یعنی کہ وہ ایک طرح سے نا ایک طرح سے تو معنی یعنی کہ استغنا سے نکلتا ہے، مگر یہاں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نہیں وہ ایسی یعنی پریزمپشس ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نا بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھ رہا ہے، خود کفیل سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ من ظن، جس نے فرض کیا انہو بدون الجہدی، کہ وہ بغیر کسی عمل کے یصلو بغیر کسی محنت کے پہنچے گا اپنے مقصد تک، فہوا متمنن، تو وہ ایسے ہی یعنی خام خواہ میں ایمان کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں ایسے ہی پہنچ جاؤں گا، یعنی خام خواہ ایویں بلا وجہ کی امیدیں پال کے بیٹھا ہوا ہے. ومن ظن، اور جو یہ خیال کرتا ہے انہو ببذل الجہدی، کہ صرف اپنی محنت سے پہنچے گا، فہوا مستغنن، تو وہ اپنے آپ کو خام خواہ میں یعنی غنی سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہے، پریزمپشس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ایک طرف بغیر عمل کے آپ نہیں پہنچ سکتے مقصد تک، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں جیسے اردو میں کہتے ہیں.
مگر ایٹ دا سیم ٹائم اکیلے میں اپنے آپ کو اگر سمجھ لینا کہ میں اپنے ہی عمل سے پہنچوں گا، ناؤ دیٹ از پرائڈ. اب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں. جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لگیں گے، ایک تو ویسے ہی آپ کا سارا اخلاق خود ہی بگڑنے لگ جائے گا. مگر جنرلی بھی اسپیکنگ اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو دوسری حدیث پچھلے والے میں نے بیچ میں کوٹ کی تھی کہ جس کے اندر تھا کہ کوئی اپنے عمل سے نہیں پہنچے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے پہنچے گا، اس میں 2 پوائنٹس ہیں نا کہ عمل کی امپورٹنس بھی ہے، کیونکہ ساتھ ہی حضور نے کہا کہ مگر اللہ کو سب سے پسند جو عمل ہے وہ یہ والا ہے. ان ادر ورڈز ہی واز سیئنگ کہ اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ کرو تاکہ اللہ کی رحمت ملے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تم بخشے جاؤ گے. ان ادر ورڈز اپنے عمل سے نہیں بخشے جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے بخشے جاؤ گے. مگر وہ ملے گا کیسے؟ وہ ملے گا عمل کے ذریعے سے، سنسیئر عمل کے ذریعے سے. سو دونوں کی امپورٹنس ہے، مگر اٹس ناٹ لائک کہ آپ کا عمل آپ کو بچائے گا. اٹس لائک کہ اللہ کی رحمت آپ کو بچائے گی، اور آپ کے عمل کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف کر کے اللہ کے آگے پیش کریں، اور اعمال وہ پیش کریں اللہ کے آگے کہ اللہ پھر آپ کو اپنی رحمت سے بخش دے. کیونکہ ہم اپنے اعمال سے پہنچنے والے نہیں ہیں. آپ ہزاروں سال بھی جتنی مرضی نیک اعمال کر لیں، آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. مگر اللہ کی رحمت جو جوش میں آئے گی آپ کے اعمال کو دیکھ کے، اور آپ کے اعمال سے جب اللہ خوش ہوگا تو اللہ کی جب رحمت جوش میں آئے گی تو وہ ان تھوڑے سے اعمال کو بھی ایکسیپٹ کر کے ان کے واسطے سے آپ کو بخش دے گی. تو یعنی بغیر محنت اور عمل کے نہیں پہنچ سکتے، مگر اپنے عمل سے نہیں پہنچنا اللہ ہی کی رحمت سے ہے. ہمارے عمل نے اللہ کی رحمت کو پکارنا ہے. وقال الحسن رحمہ اللہ، اور حسن رحمۃ اللہ علیہ which probably means کہ یہاں حسن بصری کی بات ہو رہی ہے، اس لیے انہیں رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے. طلب الجنتی بلا عمل ذنب من الذنوب، بغیر عمل کے جنت کی طلب کرنا گناہوں میں سے گناہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے. رائٹ، گناہوں میں سے بھی گناہ ہے. یعنی اٹ کوڈ آئیدر مین دیٹ اور اٹ کوڈ مین کہ اٹس ون آف دا سنس. ایک معنی ہو سکتا ہے ذنب من الذنوب کے گناہوں میں سے گناہ ہے، مگر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں میں سے گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اینڈ آئی گیٹ دس فیلنگ کے سینس میں. وقال علامت، اور انہوں نے کہا علامت الحقیقتی، حقیقت کی علامت. حقیقت یہاں پر تھوڑا سا وہ جو اسپرچول سینس ہے اس معنی میں، علامت الحقیقتی ترک ملاحظت العمل لا ترک العمل. یعنی حقیقت جو اونچا مقام ہے حقیقت کا، اس تک پہنچنے کی علامت جو ہے نا، یعنی حقیقت کی طرف بڑھنے کی اور حقیقت کے مقام کو پانا شروع کرنے کی، کیونکہ obviously حقیقت کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. there is no end to how close you can get to God. so اس کی جو علامت ہے وہ عمل چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ عمل کی طرف دیکھنا چھوڑنا ہے. کہ گننا کہ اچھا میں نے اتنا پڑھ لیا، اچھا میں نے اتنا کر لیا، اس کی جگہ اتنا اس کے اندر اپنے آپ اپنا اس کو پارٹ بنا دینا کہ یو آر کانسٹنٹلی جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈو گڈ اینڈ یو کانسٹنٹلی جسٹ ٹرائنگ ٹو بی بیٹر انسٹیڈ آف کاؤنٹنگ کہ اچھا آج میں نے اتنی بار پڑھ لیا، آج اتنی بار پڑھ لیا. یا اگر آپ کاؤنٹ کر بھی رہے ہیں، اٹس جسٹ ٹو موٹیویٹ یور سیلف. اٹس ناٹ کہ لائک آپ بڑا نا حساب کر رہے ہیں. یعنی آپ اپنے اعمال کو دیکھنا جب چھوڑ دیں گے نا، تو وہ جو ان کی پرائڈ ہے کہ اچھا میں نے یہ بھی کیا بھائی یار، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی پڑھ لیا، میں نے آج یہ بھی کر لیا یار، میں بڑا اچھا ہوں. جب آپ یہ اپنے آپ کو دیکھنا، خود نگری چھوڑ کے آپ فوکس پہ آ گئے ہیں آن دا بیلوڈ کہ جس کے لیے آپ نے یہ سارا کرنا ہے، تب جو ہے آپ حقیقت تک پہنچ رہے ہیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیسو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکیسو من دان نفسہ. یہ بھی ایک مشہور حدیث ہے، یہ آپ کو ترمذی میں مل جائے گی، ابن ماجہ میں مل جائے گی. کچھ الفاظ کا بھی کہیں نہ کہیں ہلکا پھلکا اختلاف بھی مل سکتا ہے کہ الکیسو عقل مند، من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو تولے، اس کا حساب کرے، اس کے اوپر فیصلہ کرے، اس کے اوپر ججمنٹ کرے کہ جو یعنی اس کو پرکھے، اس کے اوپر فیصلہ کرے. وعمل لما بعد الموت، اور اس کے لیے عمل کرے جو موت کے بعد ہے. والاحمق، اور بے وقوف کون ہے؟ والاحمق من اتبع نفسہ، جو اپنے نفس کی خواہش کو کی اتباع کرے، اس پر عمل کرے. والاحمق من اتبع نفسہ ہواہا، اس کی خواہش پہ، وتمنا علی اللہ، اور بس اللہ پر امید باندھ کے بیٹھ جائے کہ بھائی میں جو مرضی کروں اللہ جانے، اللہ یار بڑا مہربان ہے، وہ مجھے خود بخش دے گا. تو اس ایڈوائس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بغیر عمل کے کچھ نہیں ملے گا. پھر انہوں نے ایک حکایت سنائی جس سے 2 پوائنٹس نکلے. ایک تو یہ کہ ہم بنائے ہی عمل کے لیے گئے ہیں، سو لہٰذا دیر از نو وے آؤٹ. دوسرا کہ اگین اس میں جو ہائر پرپس ہے اس کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ ہم اس پوائنٹ تک آئیں کہ ہم عمل فار دا سیک آف دا بیلوڈ کرنے لگیں، بجائے کہ ہم
اور اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے کرنے لگیں، بجائے کہ ہم گنے کہ اچھا اس کے بدلے یہ ملے گا، اس کے بدلے یہ ملے گا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، 2 حدیثیں بیان کی ہیں، اور دونوں سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ وقت آنے سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، خود اپنا حساب کرو، اور اس سے پہلے خود اپنے اعمال کو پرکھا کرو، اور خام خواہ میں بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر نہ بیٹھو یہ امید کر کے کہ بس اللہ بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے، مگر اللہ نے ایک کنڈیشن رکھ دی ہے خود، اور اس نے کہا ہے کہ وہ عمل کرو جو میری یعنی رحمت کو جوش دے۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیچ میں ایک قول ہے جس سے میں انہوں نے کہا ہے کہ بغیر محنت کے جو پہنچنا چاہے وہ بے وقوف امید باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو صرف عمل سے سمجھتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا، وہ خام خواہ کا بیسکلی مغرور ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی آپ نے نہ عمل کو سمجھنا ہے کہ وہ آپ کو بچائے گا، نہ آپ نے سمجھنا ہے کہ بغیر عمل کے آپ پہنچیں گے۔ آپ عمل کے ساتھ ہی پہنچیں گے، مگر عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے پہنچیں گے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے پہنچیں گے۔ اللہ کی رحمت جو کو آپ پکاریں گے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اور پھر غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے قول دیا ہے کہ جنت کی طلب کرنا بغیر عمل کے گناہ ہے، اور ساتھ میں انہوں نے بھی ساتھ میں جو دوسری لائن دی ہے، وہ جو ہائر رینک ہے، اس کی طرف دوبارہ اشارہ ہو جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ حقیقت کی اس کو پانے کے جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ عمل کریں، مگر عمل کی طرف دیکھنا، اس کو گننا چھوڑ دیں، کہ آپ اس پوائنٹ پہ آ جائیں کہ اب آپ آہستہ آہستہ ڈیٹیچ ہو کے پیورلی جو مقصد ہے اس کی طرف، اور جو مقصود ہے اس کی طرف، اور جو محبوب ہے اس کی طرف فوکس کرنے لگ جائیں۔ اوکے، سو یہ کوئک رف سی ٹرانسلیشن، اگین میں ونس مور ریمائنڈ کرا رہا ہوں ہر بار کی طرح کہ میں رف ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، میں ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں کر رہا، اور اس ایڈوائس کی اور کہ اس کے اندر جو سمجھ آئے اس کی بنیاد پر ایک ہلکی پھلکی سی شرح۔ سلطان بھائی آپ اس میں کچھ ڈالنا چاہیں گے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ محمد و علی محمد۔ اس میں one of the things that امام غزالی talked about over here، اس کے جس کو جو ایک صوفیہ کے نزدیک موقف ہے کہ، اور آپ یہ بہت سی صوفی پوئٹری میں بھی دیکھیں گے، جس میں کہا جاتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے جنت، اور نہ ہی مجھے دوزخ سے ڈر ہے۔ تو وہ موقف کو موسٹلی پیپل انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا، لیکن امام غزالی نے ادھر بھی ہنٹ کیا اس کے اوپر۔ اس کے اوپر بات یہ ہے کہ آپ کو صرف وہی چیز ملتی ہے جس کے لیے آپ اسٹرائیو کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر ڈفرینٹ مراتب ہوتے ہیں ان کی اسٹرائیونگ کے اوپر اور ان کی نیت کے اوپر۔ اگر کوئی بندہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات اس لیے سن رہا ہے کہ وہ دوزخ سے بچنا چاہتا ہے، تو دوزخ سے ہی بچے گا۔ وہ پھر آخرت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس دی جائے، کیونکہ اس نے وہ نیت رکھ کے کبھی اتنا عمال ہی نہیں کیا اس چیز کے لیے جو وہ اب مانگ رہا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو صرف جنت کے لیے جو لوگ عمال کرتے ہیں ان کو صرف جنت ہی ملتی ہے، جنہوں نے جنت الفردوس کے لیے عمال کیا ان کو جنت الفردوس ملتی ہے۔ لیکن جو اسلامی طور پہ اور جو ریشنلی بھی اور تصوف میں بھی جو سب سے افضل نیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ کرے۔ تو اس کو جب وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں جنت چاہیے نہ ہمیں دوزخ چاہیے، اس کی مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ، جس طرح امام الغزالی نے وہ انسیڈنٹ بیان کیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ورشپر تھا، اس کے پاس فرشتہ بھیجا گیا کہ تم نے اتنا ورشپ کیا لیکن اللہ کے نزدیک یہ قبول نہیں ہے، تم پھر بھی دوزخ میں جاؤ گے۔ اس نے کہا ہمیں تو عبادت کے لیے بنایا گیا، ہم اور کر ہی کیا سکتے ہیں عبادت کے علاوہ۔ تو صوفیہ کے نزدیک بھی یہی موقف ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، ان کی اوبیڈینس کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ چیزیں سیکنڈری ہے کہ دوزخ میں جائیں گے ہم یا جنت میں جائیں گے ہم، کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑی اچھی انالوجی دیتے ہیں امام غزالی اربعین فی اصول الدین میں، جس میں وہ انالوجی یہ دیتے ہیں کہ فرض کریں آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے کچھ اچھا کیا تو، اور انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ تم میری اوبیڈینس کرو تو تمہیں یہ ریوارڈ ملتا رہے گا۔ ناؤ اگر آپ وہ اوبیڈینس اس ریوارڈ کے لیے کریں تو یو ناٹ ریئلی ڈوئنگ اٹ فار یور فادر، آپ تو اس مٹیریل جو آپ کو فائدہ مل رہا ہے، یا لیٹ سے وہ کہتے ہیں میں آپ کو گیم لے دوں گا یا میں آپ کو اچھی جگہ کھانا کھلا دوں گا یا آپ کو پارک لے جاؤں گا وٹس ایور، آپ وہ صرف پھر اس پارک کی حد تک یا اس ریوارڈ کی حد تک کر رہے ہیں۔ اصل میں تو آپ کو ہم مطلب یہی کہیں گے کہ اصل میں تو آپ کو اپنے والد صاحب سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں شو کر رہے آپ ان جو محنت آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو ریوارڈ کے لیے کی ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے یہ مرتبہ نیچے ہے اس مرتبے سے جس میں ایک انسان صرف اپنے باپ کی اوبیڈینس صرف اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا باپ ہے. یہ صوفیہ کے نزدیک بھی عبادت جو ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوبیڈینس ہے اٹ از فار مور فنڈامنٹل دین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے یا آپ کو پنش کرے. تو لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیٹرز ٹو اے لارج گروپ آف ہیومینٹی. کچھ لوگوں کو لیٹس سے کنگڈمس چاہیے تو ان کو جنت میں ملیں گے, ان کو فروٹس چاہیے ان کو جنت میں ملیں گے, ان کو جو بھی چیز چاہیے ہے جو اس دنیا میں ملتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کی سب سے افضل لیٹس سے ری انکارنیشن یا اس کی سب سے افضل جو ایسنس ہے وہ آپ کو جنت میں ملے گی. تو اگر آپ کو وہ چاہیے تو میری عبادت کرو, اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے ساتھ برا ہوگا موت کے بعد تو اس ڈر سے بچنے کے لیے میری عبادت کرو. اور جو انسان اس سوچ سے افضل ہے اس کو کہا گیا کہ تو آپ میری عبادت کرو کیونکہ پوری کائنات میری عبادت کرتی ہے. تم بنائی اس لیے گئے ہو, جب کہا گیا کہ انسان اور جن جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے بنائے ہیں. ادھر یہ تو نہیں کہا کہ صرف جنت کے لیے بنائے گئے ہیں, ادھر کہا گیا کہ عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں. تو امام غزالی اسی چیز کا اشارہ کر رہے ہیں ادھر کہ آپ کی نیت اور آپ کے اعمال صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونے چاہیے, اور اگر اس کی ذات کے لیے نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے مرتبے جنت میں تو افضل کرنے کی کوشش کرو, اور اگر اس کے لیے بھی نہیں ہے تو دوزخ سے بچنے کے لیے کر لو. ایٹ لیسٹ جہاں پر آپ کی موٹیویشن جاتی ہے آپ اس حد تک لے کے جاؤ اپنی موٹیویشن کو, اس کے لیے عمال کرو. اور اگر آپ عمال نہیں کرو گے اس کے لیے تو پھر آخرت والے دن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے وہ آپ پہ نہیں آئے گی. تو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی ارن تو خیر ظاہر سی بات ہے ہم کبھی کر نہیں سکتے, لیکن ہم عمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس امید میں ہوتے ہیں کہ آخرت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا. اور اس کی رحمت کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم نے جو عمال کیے ہیں جس نیت سے کیے ہیں وہ نیت اللہ پوری کر دے گا. اگر ہم نے اس کی ذات کے لیے کیے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہمارے قریب لے آئے گا. اگر ہمیں جنت کے لیے کیے ہیں تو ہمیں جنت دے دی جائے گی, اگر ہم نے دوزخ سے بچنے کے لیے کیا ہے تو ہمیں دوزخ سے بچا لیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو حدیث ہے یہ مرفوع حدیث ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہوا ہے. جو حدیث یہ ہے کہ برنگ یور سیلف ٹو اکاؤنٹ بفور یو آر براٹ ٹو اکاؤنٹ, جہاں تک میرا خیال ہے مائٹ بی رونگ ہوا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, اور اس کو مرفوع کیا گیا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب صحابی کا قول ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے. لیکن یہ قول بہت ہی امپورٹنٹ ہے, امام غزالی اس کو بار بار مینشن کرتے ہیں کہ آپ نے اگر آپ دیکھیں گے امام غزالی کا آخری چیپٹر جو ریمیمبرنس آف ڈیتھ کے اوپر ہے, احیاء علوم الدین میں بھی ہے ذکر الموت کا چیپٹر, اور اربعین فی اصول الدین کا آخری بھی چیپٹر اسی طرح کا کوئی نام ہے اس کا. تو اس میں بھی امام غزالی یہی بات کرتے ہیں کہ سکسیسفل صرف وہی انسان ہے جو اپنے آپ کو میجر کرتا ہے بفور ہی از میجر, وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹ پہ لاتا ہے بفور ہی از اکاؤنٹ, وہ اپنے اوپر ججمنٹ پاس کرتا ہے اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر ججمنٹ پاس کرے. اور اعمال بھی صرف وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے وہ اعمال جو صرف اس کی ذات کے لیے کیا جائے اور جو سوچ سمجھ کے کیا جائے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ بلکہ نہیں, یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے نزدیک وہ چھوٹا سا گناہ تھا, تمہارے نزدیک وہ چھوٹی سی بات تھی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی. اور وہ بہت بڑی بات ہونے کی وجہ ہی ہے کہ تمہارے نزدیک وہ چھوٹی بات تھی, کہ ایک تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو اور اوپر سے تم اس کو چھوٹی چیز سمجھ رہے ہو, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز بڑی سمجھی جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ کے چھوٹے سے اعمال ہیں جو آپ لوگوں سے چھپاتے ہیں اور جو آپ سوچے سمجھے بغیر کر جاتے ہیں, آپ نے ایک ہیبٹ بنا لی اپنی اچھی, اس لیے تو کہتے ہیں کہ اچھی عادتیں بنانا سیکھیں. سب سے اچھا کام یہ ہے, عمال یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہیبٹ بنا لیا, میننگ دیٹ یو ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ, یو جسٹ ڈو اٹ. اور آخرت والے دن آپ کو یہ چیز بچاتی ہے کہ آپ نے اس عمال کو جو آپ نے اچھا عمال کیا آپ نے اس کو چھوٹا سمجھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت ہی بڑا عمال تھا. اس میں امام جنید کا آئی تھنک آلریڈی امام غزالی نے یہ بات کر لی ہوئی ہے احیاء الولد میں, کہ امام جنید سے پوچھا گیا تھا, وہ خواب میں آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا فائدہ ملا آپ کو, جو بھی ہمارے کتابیں تھیں جو بھی ہم نے, ظاہر سی بات ہے امام جنید تو بہت سا تصوف کا اپنے ایکسپیرینسز بھی بتاتے ہوتے تھے, لوگوں کی مدد کرتے تھے, اس میں یہ سارا کچھ رد ہو گیا, صرف وہی بچہ ہمارے نزدیک جو ہم نے کچھ لوگوں کی مدد کی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آپ نے لوگوں کی مدد کی ہوتی ہے وہ آپ نے کبر سے نہیں کی ہوتی,
تو اس میں امام غزالی آگے چل کے بھی ابھی جو اگلا آئے گا اس میں بھی امام غزالی نالج والے کاؤنسل میں یہی بات کریں گے کہ تمہاری نیت بہت امپورٹنٹ ہے. لیٹس سے کہ اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں گے جی ماشاء اللہ سے سلطان کے پاس تو بڑا علم ہے, منہب شاہ کے پاس تو بڑا علم ہے, تو وہ جو آپ نے عمال کیا ہے وہ آپ کے اگینسٹ جائے گا, آپ کے ساتھ نہیں جائے گا, کیونکہ وہ آپ حقیقی طور پہ نہ اس بندے کے ساتھ بہتری کر رہے ہیں, نہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں, آپ صرف اپنے کبر کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اور اسی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اعمال بہت ہی ضروری ہیں اور ان کے پیچھے نیت بہت ضروری ہے. امام غزالی کی جو چیپٹر ہے انٹینشن کے اوپر احیاء علوم الدین میں, اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کی نیت کریں اور آپ وہ اعمال نہ کر پائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا بھی انعام دیتا ہے, کیونکہ سب سے فاؤنڈیشنل جو چیز ہے وہ تو نیت ہے. اعمال تو اس میں تب ہوگا نا جب اللہ وہ اعمال بنائے گا آپ کا. اگر اللہ آپ کا اعمال نہیں بناتا تو پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا, کیونکہ آپ نے اپنی سائڈ سے جو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی تھی وہ آپ نے پوری کی, جو آپ نے نیت کی. اس کو ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ جو ہے کہ جزاء بما کانوا یعملون کے وہ روایات میں آتے ہیں نا کہ میرے خیال سے حدیث میں ہی آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ قیامت میں کہے گا کہ یہ تو تم نے کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے, ان کی تعریف کے لیے, تو مل گئی نا تعریف. اسی طرح ہم جو تین وہ آپ نے لیولز بیان کیے ان کو لیولز کے طور پہ, کیونکہ صوفیہ اکثر 3 سیڑھیاں بنا دیتے ہیں اکثر نیک اعمال کی, کہ پہلے سٹیج پہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ نے جہنم سے بچنے کے لیے کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے جب تک آپ کی نیت یہ ہے آپ ایکچولی عمل بھی اسی لیول تک کا ہی کریں گے اور اخلاق بھی اسی لیول تک کا ہی سنواریں گے. پھر جب آپ اس سے ایک سٹیپ اوپر بڑھنے لگ جائیں خود سے بھی, اور آپ کہیں کہ نہیں میں نے اللہ کا جو انعام ہے وہ بھی پانا ہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو اور مزین کرتے جائیں گے. اور جب اس سے بھی آزاد ہو کے اور آگے نکلیں گے, کہیں گے نہیں اللہ اس قابل ہے اور اس نے کہا ہے, پھر آپ اس خوبصورتی تک اپنے آپ کو پہنچائیں گے کہ جس تک آپ جو ہیں شاید باقیوں میں نہ پہنچ پائیں. تو اکثر یہ بھی ہے کہ جو آپ کی انٹینشن ہوتی ہے پیچھے, وہ آپ کس لیول تک آپ خود اپنی بیہیویئر اور اخلاق میں بھی پہنچیں گے اس کو بھی اچھا خاصا ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے. اوکے جی بالکل ایسے, ہاں بالکل ایسے. اوکے, نیکسٹ کاؤنسل پہ اگر ہم چلیں, کیونکہ اگر ہم زیادہ بولتے ہیں تو ہم پوائنٹ سے پوائنٹ تو نکال سکتے ہیں, مگر پوائنٹ سے پوائنٹ نکالنا پھر شوئنگ آف میں زیادہ آئے گا اور ڈسکشن میں کم آئے گا. تو ایھا الولد, اے بیٹے, کم من لیلۃ احییتھا, کتنی راتیں تم جاگے, بتکرار العلم, علم کی باتیں دہرانے میں, ان کو یاد کرنے میں, سمجھنے میں, و مطالعۃ الکتب, اور کتابیں پڑھنے میں, وحرمت علی نفسک النوم, اور اپنے آپ پر تم نے نیند حرام کر ڈالی, لا اعلم ما کان الباعث فیہ, میں نہیں جانتا کہ یہ کس لیے کیا. ان کانت نیتوں کا, اگر تمہاری نیت تھی نیل عرض دنیا, دنیا کی چیزیں پانا, و جذبہ حطامہا و تحصیل مناصبہا, اور اس کی جو یعنی خوبصورتیاں ہیں, جو اس کی وینٹیز ہیں, دکھانے کے شوئنگ آف ہے جو اس کی, ان کو پانا, اور اس کے جو منصب ہیں ان کو حاصل کرنا, ومباحات علی الاقران والامثال, اور اپنے جو برابر کے ہیں, جو تمہارے ساتھی ہیں, جو تمہارے دوست ہیں, جو تمہارے یعنی دوسرے علماء اور جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے اوپر دکھانا کہ یار دیکھو میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں, ان کو جو ہے نیچا کرنا, ان کو ان کے آگے اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھانا, ان کو فیل کرانا. فویل لکا, تو یعنی تم پر یعنی غم, بربادی, بیکار, یعنی خسارہ. ثم ویل لکا, اور پھر تم پر خسارہ. وَإِن كَانَ قَصْدُكَ, اور اگر تمہارا مقصد اس میں اور تمہاری محنت اس لیے, فیہ, اس سارے میں کیا ہے, احیاء شریعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی کی شریعت کو دوبارہ زندہ کیا جائے, احیاء دوبارہ زندہ کیا جائے, ریوائیو کیا جائے. اور ریوائیو بھی صرف یہ نہیں کہ ادھر ادھر کیا جائے, اپنے اندر سب سے پہلے کیا جائے, اس کے بعد اپنے ارد گرد کیا جائے, آہستہ آہستہ حکومت تک میں کیا جائے, مگر سب سے پہلے اپنے اندر کیا جائے, پھر اپنے ارد گرد معاشرے میں, اور پھر اس کے بعد حکومت کے لیول تک. وسلم تہذیب اخلاق کا, اور درست کرنا اپنے اخلاق کو. وکسرا نفس الامارۃ بالسوء,
اور تمہارا جو نفس ہے، جو تمہارا اپنا آپ ہے جو برائی کی طرف بلا رہا ہے، اس کو توڑنا. فطوبى لک، سو تم پر کامیابی، تم پر یعنی بلیسنگز، تم پر برکتیں ہوں. ثم طوبى لک، اور مزید کامیابی ہو. وَلَقَدْ صَدَّقَ، اور بلا شبہ سچ کہا. من قال شعرا، جس نے شعر میں کہا. سحر العیون لغیر وجہک ضائع، کہ آنکھوں کا اٹھے رہنا، صبح کرنا بغیر تمہارے چہرے کو دیکھنے کی غرض کے علاوہ کسی اور وجہ سے جو ہے وہ ضائع ہے، بیکار ہے. وَبُكَاؤُهُنَّ، اور ان کا رونا آنکھوں کا. لغیر فقدے کا، تمہارے کھونے کے علاوہ کسی اور غم میں. باطل ہے، بیکار ہے، ضائع ہے، برا ہے. یعنی یہ سارے میں یہی کہ اگر یہ سب کچھ جو تم نے محنت کی، چاہے عمل ہوا چاہے علم ہوا، فوکس علم پہ ہے یہ سارا، مگر یعنی ساری نالج اور ریزننگ اور ایویڈنسز جو کچھ بھی تم نے جس بھی فیلڈ میں، اس کا سارا یہ ہے کہ دنیا مل جائے، دولت مل جائے، یا منصب مل جائے، کوئی ٹائٹل لگ جائے، جی ذرا کیا کہیں، جی حضور جی حضور ہو جائے، تھوڑی حاضہ من فضلی ربی ہو جائے، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے آگے اپنے آپ کو بڑا دکھا دیں، تو بیسکلی ضائع کیا، برباد کیا، اپنے آپ کو بھی برباد کیا. اور کوئی شاید زیادہ کام کا بندہ ہوتا، اس کا بھی حق مارا، بیسکلی اس کو موقع مل جاتا. اور اگر تمہارا یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے اندر اور پھر اپنے ارد گرد شریعت کو زندہ کرو، مگر اپنے اندر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب اپنے اندر زندہ نہ کر رہا ہو بندہ اور ارد گرد زندہ کرنے پہ آ جائے، تو وہ بھی شو آف کی ہی ایک شکل آتی ہے. مگر یہ ہے کہ شریعت کو کا احیاء اپنے اندر اور اپنے اخلاق کو سنوارنا، اور اپنا جو اپنے اندر کی جو برائی ہے اس کو مارنا. کیونکہ جو لفظ تزکیہ ہے نا، اس کا جو معنی ہے کلٹیویشن کا، اس کے اندر دو ایسپیکٹس ہیں جو عربی ہی کے اندر اس کے دونوں معنی بنتے ہیں. ایک پیوریفائی کرنا، صاف کرنا، اور ایک اس کو تقویت دینا. اور یعنی پیوریفائی کرنا ہر اس چیز سے جو آپ کو خدا سے دور کر دے، اور تقویت دینا ہر اس چیز میں جو خدا کے پاس کر دے. اسی لیے وہ جو جہاں پر نفس کا ذکر آتا ہے سورہ شمس میں غالباً، کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس میں اس کی اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. قد افلح من زکاہا، جو اس کو پاک کر کے اس کو پھلے گا، پھولے گا، اس کو پالے گا، وہ فلاح پا گیا. وقد خاب من دساہا، جس نے اس کی برائی کے اندر اس کو دھنس دیا، تو وہ یعنی برباد ہو گیا. تو یعنی اگر تمہارا ہے کہ شریعت کو زندہ کرو گے اپنے اندر، اپنے ارد گرد، اور اپنے اخلاق سنوارو گے، اور اپنے آپ کی برائی کو توڑو گے، تو پھر تمہیں کامیابی ہے، تم یعنی جیو، تم پر خدا کی برکتیں نازل ہوں. اور پھر انہوں نے کہا، اور پھر انہیں اسی طرح ایک شعر، بہت خوبصورت شعر، کہ اگر تمہارے علاوہ کسی اور کی خواہش میں، کسی اور چہرے کی خواہش میں یہ آنکھیں جاگی رہیں ساری رات، تو انہوں نے رات ضائع کر دی. اور اگر ساری رات وہ تمہارے ہجر کے علاوہ کسی اور غم میں روتی رہی، تو وہ یہ رونا بھی باطل ہو گیا. اوکے، بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں امام صاحب. سلطان بھائی، کوئی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہو؟ جی، اس میں امام غزالی کا اس میں بات یہ وہ کر رہے ہیں کہ جو بھی علم حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ صوفیہ کا موقف ہے، امام جنید سے یہ موقف آتا ہے کہ علم صرف وہ اچھا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے قریب ایک انسان کو لے کے جائے. اس کے علاوہ جو بھی علم ہے، اگر وہ ایک غلط نیت سے حاصل کیا گیا ہے، یا پھر وہ اس نیت سے حاصل کیا گیا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے یہ پیش کر سکے کہ جی ماشاءاللہ سے میں تو بہت ذہین ہوں، تو اس علم کی آخرت والے دن کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ایک تو آخرت والے دن حیثیت نہیں ہے، اور ساتھ وہ علم آپ کو اپنے اندر سے، جو آپ کے اندر جس کو ہم روحانی مسائل کہتے ہیں یا روحانی لیٹ سے النسز کہتے ہیں، وہ آپ کے اندر اس کو ایگزیجریٹ کرتی ہے، کیونکہ آپ کے اندر کبر انکریز ہوتا ہے، آپ کے اندر عجب انکریز ہوتا ہے، سیلف ایڈمائریشن اینڈ پرائڈ، جو مین کیٹلسٹس ہیں آپ کو دوزخ کی راہ میں لے کے جانے کے لیے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایٹمز ورتھ ویٹ آف پرائڈ بھی ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو اب اس میں یہ بہت ضروری بات ہے امام غزالی نے اس لیے کی ہے کیونکہ دس ایون ریفلیکٹس بیک ٹو ہز اون ٹائم. کہ آپ دیکھیں جب وہ اپنی اسپریچول کرائسس میں گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ جو میری اسکالرلی پرسیوٹس ہیں یہ سب سے پیور ہیں، کہ میں نے یہ خدا کی ذات کے لیے کی ہیں. امام غزالی نے بہت سے ہیریٹیکل گروپس کو ریفیوٹ کیا تھا امام غزالی نے، اور جان بوجھ کے امام غزالی ایسی کتب لکھتے ہوتے تھے جو عوام کے بڑے نزدیک ہوتی تھی تاکہ عوام وہ کتب سمجھ سکیں. تو امام غزالی کے موقف میں یہ تھا کہ یہ میری نا
پیور پرسیوٹس ہیں جو میں نے صرف اللہ کی ذات کے لیے کی ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنا دل تراشا تو انہوں نے دیکھا کہ میں نے تو یہ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے الغزالی کی، کتنا بڑا عالم ہے وہ، کہ میری کتابیں ہر جگہ پڑھائی جائیں اور سلطان اور جو آفیشلز ہیں وہ مجھے اور گفٹس دیں اور مجھے بڑی پوزیشنز دیں. تو اس میں اگر تو علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے علاوہ جس طرح امام غزالی ادھر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو واپس تعینات کرنے کے لیے جو علم حاصل کیا گیا ہے، تو پھر کیا بات ہے اس علم کی، کیونکہ وہ ایک تو انسان کو اندر سے بھی صاف کرتا ہے اور اس کے لیے آخرت والے دن جنت کا ایک وسیلہ بنتا ہے. جس طرح ہمارے پاس جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث ہیں کہ جو قرآن ہے اور جو آپ کے قرآن کی تلاوت ہے وہ آخرت والے دن ایک انسان کا چہرہ لے کے سامنے آتی ہے اور آپ کے لیے ایک وسیلہ بنتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتی ہے یا اللہ اس کو معاف کر دے. اسی طرح اگر آپ کا علم اس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو واپس تعینات کیا جائے معاشرے کے اندر، تو پھر وہ علم بھی آخرت والے دن آپ کے لیے ایک وسیلہ بنتا ہے. اور آخرت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ اس نے یہ علم حاصل، اس نے مجھے صحیح طرح سے استعمال کیا، کیونکہ علم ایٹ دی اینڈ آف ڈے پراپرٹی آف گاڈ ہے. ہم یہ تو نہیں مانتے کہ وہ پراپرٹی آف ہیومن بینگز ہے، کیونکہ امام غزالی یہ بات کرتے ہیں کہ جو روح ہے، روح ان آف اٹ سیلف ڈیسٹیٹیوٹ آف علم ہے. وہ علم اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے آتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ کو ساری فیکلٹیز دی ہیں یہ لوور لیولز آف علم ہے، کہ جیسے کہ آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، آپ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، آپ ڈسکریمنیشن کر سکتے ہیں اور آپ عقل استعمال کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو پرووائڈ کیا تاکہ آپ علم حاصل کر سکیں. اسی طرح جس کو دل کی آنکھ کہا جاتے ہیں، عین القلب کہا جاتا ہے صوفیہ کے نزدیک، وہ علم ہے کہ جو ان سے بھی افضل ہے. اور وہ صرف تب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا پچھلا علم آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو صحیح راہ میں استعمال کیا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی راہ میں استعمال کیا. وہ آنکھ اس طرح جیسے کہ ایک مرر ہے اور مرر کے اوپر گند لگا ہوا ہے، جب وہ گند کلیئر ہوتا ہے تو اس کے اندر روشنی آ سکتی ہے اور وہ روشنی ریفلیکٹ ہو سکتی ہے. تو علم کی اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ اپنے دل کو تیار کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب جانے کے لیے. ایک کامن تھوڑا سا جو ہمارے وہ صوفیاء ہیں جو علماء کے طبقے سے نکل کر اس سائڈ کی طرف، کیونکہ بیسکلی پہلے بھی اکثر جیسا مولانا روم بھی، مولانا شمس کے آنے سے پہلے بھی صوفی بھی تھے اور عالم بھی تھے، مگر ہمارے پاس جتنے بھی اس طرح کے قصے ہیں کہ کوئی عالم دین تھے جو بعد میں ذرا اس سائڈ پہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا، اس میں ایک بہت بڑی تھیم یہی ہوتی ہے کہ وہ سارا کچھ دیر کے لیے کم از کم چھوڑ دیتے ہیں اور سیلف ریفلیکٹ کرتے ہیں اور وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ پہلے جو میں کر رہا تھا کام صحیح تھا پر میرے اندر غلط تھا. اور یہ کافی کامن سی تھیم ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتنا اسٹرکٹلی بہت زیادہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ بھی کہیں کہ چھوڑ دو یا سارا، وہ اکثر پھر بھی یہ ضرور کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مگر یہ خیال آئے گا ضرور، تو اپنے آپ کو پرکھتے ضرور رہنا اور توبہ کرتے رہنا اور بار بار اپنے آپ کو رینیو کرتے رہنا. یعنی کچھ کیسز میں تو یعنی وہ اتنا زور کا فیل کرتے ہیں نا کہ وہ سب کچھ واقعی میں چھوڑ دیتے ہیں. کچھ کیسز میں اگر چھوڑتے نہ بھی ہوں تو وہ یعنی وہ جو ایک ہوتا ہے نا کانسٹنٹ سیلف ریفلیکشن، وہ اس کو اندر ڈالنا شروع کر لیتے ہیں. سو اور دس آپ یہ از دیکھیں لائک کہ جو تھیولوجن صوفی ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹرکٹ ہوتا ہے. جیسے کہ امام غزالی بہت اسٹرکٹ ہے، موسٹلی صوفیز اتنے اسٹرکٹ نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ امام غزالی کیونکہ پہلے خود ایک تھیولوجن تھے، پہلے وہ خود ایک لیٹس سے دنیاوی انسان تھے ٹو سم ایکسٹینٹ. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے بے شک حلال ہے، الاؤڈ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ دل کو قابض کر لیتی ہیں دنیا کے اندر. اس لیے وہ ان کے سخت خلاف ہے. حالانکہ جیسے کہ اگر آپ امام شاذلی کا موقف دیکھیں گے تو امام شاذلی کے لیے تو موقف یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کے اللہ کو یاد رکھنا ہے. لیکن امام غزالی کا اپوزٹ موقف ہے. امام غزالی کا موقف یہ دنیا سے نکل کے اللہ کو یاد کرنا. وہ شاید اس لیے بھی کہ وہ کیونکہ اس کے ایکسٹریم میں جا کے پھر اس طرف آئے ہیں نا، تو وہ کیا کہتے ہیں کبھی بار بندہ ریئیکٹ کرتا ہے تو زیادہ بھی ریئیکٹ کر جاتے ہیں. بالکل اس طرح، بالکل اس طرح. تو چلے میرے خیال سے ہم کم از کم 2 اور آرام سے پڑھ سکتے ہیں کاؤنسلس، اور پھر اس کے بعد ویسے بھی ٹاپک شفٹ ہو جائے گا اس کا. جی ٹھیک. ہاں کیونکہ اب ایک ہی تھیم چل رہی ہے تو اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا شفٹ آنے لگ جائے گا ہلکا سا. وہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ آپ نوٹ کریں گے، جیسا انہیں اتنی دیر سے عمل پہ ہیں مگر ہر بار عمل کے اندر ایک اینگل تھوڑا سا شفٹ ہوتا جاتا ہے، ایک نئی چیز اندر سے نکلتی رہتی ہے. اٹس لائک ہمیشہ عمل کی بات ہے پلس ایک اور چیز، اور وہ ایک اور چیز جو دوسری ہے وہ ہر بار ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں ایھا الولد، اے بیٹے، عش ما شئت فانک میت، رہو عیش کرو جتنی چاہتے ہو، فانک، بلا شبہ تم میتن، مردہ ہو، یا مر رہے ہو یا مر جاؤ گے. مگر ہم اس کو بلا شبہ مردہ ہو بھی کہہ سکتے ہیں. وہ احبب من شئتا، اور جس چیز کو چاہو اس کی خواہش کرو، اس کو چاہو اس سے محبت کرو، اس کی خواہش کرو. فإنک مفارقہ،
کہ تم بلا شبہ اسے علیحدہ کیے گئے ہو یا کیے جاؤ گے. وعمل ما شئتا، اور جو کرنا ہے کرو. فإنک مجزی بہ، کہ تم مجزی بہ، نہیں، مجزی بہ، ہاں، فإنک مجزی بہ. وعمل ما شئت فإنک مجزی بہ، مجزی بہ، اور کرو جو تم چاہتے ہو کہ بلا شبہ تم اسی کا جزا دیے گئے ہو، دیے جاؤ گے. ایک تو اس میں سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ یہ سارا کچھ ٹیمپریری ہے، اس کی طرف اشارہ لے آئے ہیں کہ بھئی جب تم ان ساری چیزوں کے لیے جو محنت کر رہے ہو، جی دولت مل جائے، شہرت مل جائے، میں یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں، مفتی بن جاؤں، صوفی بن جاؤں، عالم بن جاؤں، مجھے لوگ کچھ مانیں، تم نے مر جانا ہے. وہ کہتے ہیں جتنی عیش کرنی ہے کر لو، جتنا جینا ہے جی لو. بات سیدھی سی ہے. عشق کا عربی مطلب جینا بنتا ہے، عیش کرنا نہیں. مگر ہمارے اردو میں شاید تھوڑا سمجھانے کے لیے میں نے اس لیے عیش کر تو بھی ساتھ کہہ دیا کہ یعنی جیو جتنا تم نے جینا ہے، مگر تم نے مرنا ہی ہے. تم اندر سے مردار ہی ہو، اندر سے یو آر ڈیڈ، یو آر نان لیونگ. تم اور تمہاری یہ جو ریالٹی ہے کہ تم بذات خود زندہ نہیں ہو اور تم نے مرنا ہے، یہ ریئلائز ہو کے ہی آنی ہے کہ جو یہ لائک اگر اف لائف از اے کوشچن نا، اس کا آنسر ڈیتھ ہے بیسکلی. تو کہ تم نے جتنا جینا ہے جی لو، مرنا ہی ہے تم نے. اور ایک طرح سے تم مردار ہی ہو، کیونکہ جب تک وہ جو ہے نا کہ the world is cursed، وہ حدیث ہے نا کہ دنیا ملعونتن، کہ دنیا جو ہے اس پر لعنت کی گئی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر لعنت کی گئی ہے. صحیح حدیث ہے. الا ذکر اللہ وما والا، سوائے اللہ کی یاد کے اور جو اس کی طرف لے جائے، او عالمن او متعلمن. اب اور ایک عالم کے اور طالب علم کے. مگر اس کے جو ہے نا الا ذکر اللہ وما والا، سوائے اللہ کی یاد کے اور جو اس کی طرف لے جائے. یہی دنیا اگر اللہ کے ذکر کی طرف لے جائے تو اس پر لعنت نہیں ہوئی ہوئی، اور اگر یہی دنیا اس سے دور کر دے تو اس پر لعنت ہے. یعنی بذات خود جو دنیا کا مردار حصہ ہے نا، جو آپ کو حقیقت سے دور کر رہا ہے، دیٹ از کرسڈ. مگر وہی دنیا بلیسڈ ہو جاتی ہے اگر وہی اس کی طرف آپ کو لے جائے. یعنی اصل ڈفرنس جو ہے نا وہ آپ کی اینگل کا ہے کہ the world in a way is cursed، مگر اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے نا کہ جس سے آپ اس کی حقیقت کی طرف دیکھیں گے تو یہی بلیسنگ بن جائے گی آپ کے لیے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عش ما شئتا، رہو جتنا تم نے رہنا ہے. فإنک میتن، پر تم مرنے والے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم مرنے والے ہو اور تم نے اس حقیقت سے جا کے ملنا ہے جو اصل حقیقت ہے. وَأَحْبِبْ، اور چاہو، پسند کرو، من شئتا، جو تم چاہو پسند کرو. فإنک مفارقہ، اور تم نے یقیناً اس سے جدا ہونا ہے. یعنی دنیا میں جو بھی چاہتے ہو نا، جو بھی لائک آپ سبسٹیٹیوٹ دیتے ہو خدا کی محبت کا، آپ نے اس سے دور ہونا ہے اور اصل جو محبوب ہے اسی کی طرف جانا ہے. اب اگر آپ نے اس سے بغاوت کر کے اس چیز کو اپنا محبوب بنایا ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ آپ سے شکایت ہی کرے گا نا، آپ کو سزا ہی دے گا اس کی، جب اس نے کہا ہے کہ مجھے ڈھونڈو. وعمل ما شئتا، کرو جو تم نے کرنا ہے. فإنک مجزی بہ، کہ اسی کا تمہیں جزا دیا جائے گا. میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا تھا کہ میں نے شاید یہ پہلے بھی ریز کیا ہو. لوائح کے اندر نا مولانا جامی کے پہلے جو ایک دو پوائنٹس ان میں سے ایک پوائنٹ ہے کہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ ہم نے انسان کے سینے میں ایک دل رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے سینے میں ایک دل رکھا ہے نا تو ایک سے لگے گا، اور اگر بکھیر دو گے نا اس کو چیزوں میں تو یہ دل بھی بکھر جائے گا اور نہ تمہیں کبھی سکون ملے گا، نہ تم فوکس کبھی کر سکو گے کسی چیز پہ. مگر جب اس کو ایک سے لگاؤ گے نا تو ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی، کیونکہ وہ ہے جس کا سب کچھ ہے. جی بالکل ایسے امام غزالی اپنی احیاء علوم الدین میں بھی یہ چیز بار بار کرتے ہیں کہ ایک دل میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی. کہ ایک دل میں اگر اللہ ہے تو اس میں صرف اللہ ہے، اور اگر ایک دل میں اللہ کے علاوہ دنیا ہے تو اس دل میں صرف دنیا ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی. مگر دونوں میں آئرونکلی جو اصل ڈفرینس ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ دنیا سے دل لگاتے ہیں تو آپ کا دل ہر وقت کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر. مگر جب آپ اللہ سے دل لگاتے ہیں تو ایٹ دا سیم آپ لگاتے صرف اللہ سے ہیں، مگر ساری کائنات آپ کے ہو جاتی ہے اور آپ کو پیاری ہو جاتی ہے. یعنی کیونکہ آپ ہاں اللہ کے افیکٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر ہاں، جگہ، تو اس سے آپ محبت کرنے سے آپ سب سے محبت کر لیتے ہیں. مگر بالکل جب اس سب سے محبت کرتے کسی سے نہیں کر پاتے. بالکل اس امام وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو آرٹسٹ سے عشق ہے تو آپ کو اس کی آرٹ سے تو عشق ہونا ہی ہونا ہے. ہونا ہی ہونا ہے.
مگر اگر آرٹ کے اندر ہی کھوئے رہیں گے تو پھر کبھی آرٹ بھی نہیں پسند آئے گا۔ کچھ لوگوں کو آرٹ پسند ہوتی ہے لیکن ان کو آرٹسٹ برا لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایو شیء حاصل لکا من تحصیل علم الکلام، یعنی تم نے کیا پایا، کیا نتیجہ تمہیں ملا، ایو شیء حاصل لکا من تحصیل، حاصل کرنے سے، علم الکلام، اب وہ ایک ایک کر کے سارے علوم گنیں گے، علم الکلام، ریشنل تھیولوجی، والخلاف، بحث مباحثہ، والطب، میڈیسن، والدواوین، شعر، یہ دواوین یعنی دیوان لوگوں کے جو آپ نے یاد کیے، رٹے، ان کے مختلف اشعار پڑھے، ان کی غزلیں پڑھیں، والاشعار، شعر، یہاں اس کو ہم فرق یوں کر سکتے ہیں کہ دواوین سے مراد لوگوں کے شعر پڑھنا، اور والاشعار خود وہ جو سائنس ہے شاعری کی اس کو پڑھنا، والنجوم، نجوم کی جو سائنس ہے، والعروض، عروض جو ہے یہ جو میٹرکس کی سائنس ہوتی ہے نا پوئٹری میں، یہ وہ ہے میٹر کیسے بنتا ہے، کیسے اندر اس کے میوزک آتا ہے، والنحو والتصریف، یہ گرامر کی جو دو سائنس ہیں، صرف اور نحو، غیر تضییع العمر، سوائے اس کے تمہیں کیا ملا کہ تمہاری زندگی ضائع ہوئی، بخلاف ذی الجلال، اللہ کے خلاف چلنے یا اس کے علاوہ کچھ کرنے میں۔ یہاں پہ بخلاف ذی الجلال کچھ لوگوں کو شاید فیل ہو کہ بڑا سخت لفظ استعمال ہوا ہے کہ بھئی ہم کون سا اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں اس میں، مگر یہاں خلاف اس معنی میں کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں پڑھنے کے، اس سے توجہ کرنے کے بجائے اس طرف توجہ کرنے میں، کہ یعنی تم نے پوری زندگی ضائع کر دی یار، تم نے اصل پوائنٹ تو جس کے لیے یہ پڑھ رہے تھے اس کی طرف تو توجہ کی نہیں۔ انی رأیت، میں دیکھتا ہوں، فی الانجیل، بلا شبہ میں دیکھتا ہوں انجیل میں، ان کے پاس جو بھی نسخہ تھا اس ٹائم پہ، ان عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے قالا، کہا، من ساعتی یودع المیت علی الجنازتی، اس وقت میں کہ جب میت کو جنازے سے اٹھایا جاتا ہے، یعنی جنازے پر رکھا جاتا ہے، سوری، وہ جو جنازے پر رکھا جاتا ہے، الی ان یودع علی شفیر القبر، اس وقت سے جب میت کو اس کے جنازے پر رکھا جاتا ہے، اسے اس وقت کے درمیان جب اس کو قبر کے ساتھ اس کے کونے پر رکھا جاتا ہے، یسأل اللہ بعظمتہ منہ 40 سؤالا، اللہ اپنی عظمت اور اپنی شان کے ساتھ اس سے 40 سوال پوچھتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اسرائیلیات میں سے ہے تو کنفرم نہیں ہوتی بات کہ یہ واقعی سیدنا عیسیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، مگر یعنی انہوں نے کیونکہ ہمارے علماء کے ہاں کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر کچھ خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کو آپ کوٹ کر لیں، مگر ساتھ بس مینشن کر دیں کہ اسرائیلیات میں سے ہے، سو ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اس لیے اس کو بھی کوٹ کر رہے ہیں۔ اولہ، پہلا سوال ہے، یقولو، اللہ کہتا ہے، عبدی، میرے بندے، طہرتا منظر الخلق سنین وما طہرت منظری ساعۃ، کہ تم نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جو ہے اتنے سال پاک صاف کیا مخلوق کے آگے، مگر تم نے میری نظر میں اپنے آپ کو صاف نہیں کیا۔ اور یہاں پہ صاف سے مراد یعنی صفائی نہیں، یعنی کہ لوگوں کے آگے اپنے آپ کو بڑا نا پاک صاف بنا کے پیش کیا، مگر میری نظر میں تم نے اپنے آپ کو صاف ہی نہیں کیا۔ ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پیوریفیکیشن جو ورشپ والی ہے اس کے معنی میں بھی لیں کہ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو صاف کیا، مجھے دکھانے کے لیے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، تو ایک وہ معنی بھی ہم لے سکتے ہیں۔ وَكُلَّ يَوْمٍ، اور ہر روز، يَنْظُرُ فِي قَلْبِكَ، اور ہر روز وہ، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کے بعد اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں کہ ہر روز وہ، یعنی اللہ تمہارے دل میں دیکھتا ہے، یقول اللہ تعالی، تو اللہ کہتا ہے، ما تصنع لغیری، میرے علاوہ کے لیے، میرے غیر کے لیے تم نے کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا نہ بنایا، وَأَنْتَ مَحْفُوفٌ بِخَيْرِ، حالانکہ تم یعنی لپٹے ہوئے ہو میری خیر سے، تمہارے ارد گرد جو بھی اچھائی ہے وہ میری دی ہوئی ہے۔ وما انت، اما انت، کیا نہیں تم، سوری، اما انت اسم لا تسمع، پر تم تو یعنی بہرے ہو، سنتے نہیں، بیسکلی ہیڈ لیس ہو، تم غافل ہو،
تم مجھے میری خیر میری برکتیں نہیں دیکھ رہے اور دوسروں کے لیے کام کر رہے ہو. تو اب یہ جو قصہ ہے اس کو ان شارٹ تھوڑا سا آسان کر کے، کیونکہ اوبیسلی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے رف سی تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے، کہ اسرائیلیات میں یہ روایت آئی ہے جو اگین اوتھینٹک ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، مگر اس کے اندر معنی جو ہے سمجھنے کا وہ اچھا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب انسان کو جنازے پہ رکھا جاتا ہے اور اس کو قبر کے ساتھ تک لے کے جایا جاتا ہے، اس چھوٹے سے عرصے میں اللہ اس سے کئی سوال کرتا ہے، جن میں سے سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے آگے تو بڑا اچھا بن کے رہے، یا لوگوں کے آگے بڑی عبادتوں کے لیے تم نے وضو کیے، طہارتیں کی، مگر میرے آگے تو کچھ نہیں کیا. اگر ہم طہارت سے مراد یعنی ظاہری طہارت لیں تو یہ جگہ کہ لوگوں کے آگے تو بڑا صاف ستھرے ہو کے رہے، لوگوں کے آگے بڑی طہارتیں کیں، مگر میرے لیے کیا کیا. اور اگر ہم دوسرے معنی میں لیں اس کو کہ لوگوں کے آگے بڑے پاک صاف بن کے رہے، میری نظر میں پاک بننے کی کوشش تو نہیں کی. اور پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ اس روایت کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر روز تمہارے دل کے اندر دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ جو غیر ہے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا، حالانکہ جو میں نے عطا کیا ہے وہ تمہارے ارد گرد وہ سارا خیر جو ہے وہ تو میرا عطا کیا ہوا ہے، پر تم یعنی ایسے غافل ہو کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ دیا میں نے ہے، اور پڑھے ہوئے دوسروں کے ساتھ ہو. یعنی جس نے دیا ہے یہ علم، جس تک اس علم نے پہنچانا ہے، جس نے یہ علم دیا ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے غیر کی نظر میں اچھا ہونے کی کوشش کر رہے ہو. اوکے سلطان بھائی آپ کی طرف سے. آئی تھنک اس میں نیت کا بہت فیکٹر ہے. موسٹلی ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں دے آر ناٹ ریمووڈ فرام ایکسٹرنل فیکٹرز. کبھی کبھار ہم سب کانشیسلی بھی وہ ایکٹ کرتے ہیں، وی ڈونٹ ناٹ ریئلائز کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اینڈ اسپیشلی لائک ہمارے ہاں بھی آئی ایم شیور ہر جگہ یہی موقف ہوگا کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کے آگے تو اچھا بن کے رہو. تو وچ از ان ایسنس کہ اب اس میں حضرت علی کا ایک رضی اللہ عنہ کا بہت پیارا قول ہے. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے آگے سے پردے ہٹاتے تو تم اپنے بھائی کو دفن کرنا ناپسند کرو، کیونکہ تمہیں پتہ چل جائے گا وہ کس طرح کا ہے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی رحمت ہے کہ ہم لوگوں کے آگے لیٹ سے ایک پرسونا پیش کر سکتے ہیں جو ہم حقیقت میں نہیں ہے. تو جو اصل انسان ہے وہ تو ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ وہ باہر ہے، جیسے کہ وہ اندر ہے، کیونکہ اس کی ایکشنز ہیں دے شوڈ فلو فرام ہز انر اسٹیٹس، اور اس کے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا پریزنٹ کر رہا ہے اور وہ کیا ہے. لیکن ٹو سم کیپیسٹی ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے اندر بھی ہوتا ہے، امام غزالی بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور لیکن اللہ کے ولیوں کے اندر جب ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، جس طرح حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگوں سے ان کے علم کے مطابق بات کی جائے، اور وہ اس لیے ہی ان سے علم کے مطابق بات کی جاتی ہے کہ ان کو اس سے زیادہ بتانا ان کے لیے نقصان دہ. اور لوگوں کے بیچ میں اس میں امام مالک کا بھی ہے کہ امام مالک بہت ہی پیارے کپڑے پہنتے ہوتے تھے. تو ایک آئی بلیو کوفہ کے عالم تھے، انہوں نے ان کو خط لکھا کہ تم دنیاوی انسان ہو تو اپنا حلیہ تھوڑا میں کم رکھا کرو، عاجز بن کے رہا کرو. تو اس میں امام مالک آگے سے ان کو جواب میں حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوبصورت ہے اور ان کو وہ چیز پسند ہے جو خوبصورت ہے. تو لیکن امام مالک کا اس میں وجہ یہ تھی امام مالک کے نزدیک کہ اگر ہم خوبصورتی اختیار کریں گے جو علماء ہیں، اور ہم اچھے کپڑے پہنیں گے اور ہمارا لباس اچھا ہوگا اور ہماری زبان اچھی ہوگی، تو عوام ہمارے سے اٹریکٹڈ ہوگی اور وہ ہمارے پاس آئے گی. تو اب ان کی نیت اس عمال کے پیچھے یہ تھی. لیکن میجورٹی آف دا پیپل کی تو نیت یہ ہوگی کہ اگلا کہ جی کیا خوبصورت آدمی جا رہا ہے، کیا بات ہے اس کے کپڑوں کی، کیا بات ہے کہ اس کے پاس مال ہے. تو یہی آخرت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مطلب وہ ظاہر سی بات ہے، یہ تو رپورٹ اسرائیلیات سے ہمارے نزدیک یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ اعلم. لیکن ظاہر سی بات ہے نیتوں کے اوپر سوال تو اٹھے گا. جس طرح جو پہلی حدیث ہے صحیح البخاری میں جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے مطلب اب مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں یاد، لیکن وہ اسی حدیث کے اوپر ایکسپینشن ہے جس میں حضرت عمر نے کہا جس بندے نے ہجرت جس وجہ سے کی اس کو وہی ملے گا. جس نے اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی کے لیے کی ہجرت اس کو اللہ اور اللہ کا نبی مل جائے گا. جس نے تجارت کے لیے کی اس کو تجارت مل جائے گی، جس نے کسی اور شے کے لیے کی اس کو وہ مل جائے گی. تو حضرت عمر کے ادھر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صرف جو ہجرت ہے وہ تو ہم نہیں کہتے کہ اچھی ہے ان آف اٹ سیلف، وہ کس نیت سے کی گئی ہے. اچھائی اور برائی تو اس سے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو اس طرح جس طرح کہ وہ حدیث ہے، حدیث
مطلب صحیح حدیث ہے, دس مچ آئی نو, آئی تھنک بخاری میں, آئی ایم ناٹ شیور, کہ وہ حدیث یہ کہ 3 لوگ پیش کیے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آخرت میں. ان میں سے ایک عالم ہوگا, ایک مارٹر ہوگا, اور ایک وہ ہوگا جو چیریٹی بہت زیادہ دیتا ہے. اور یہ تینوں لوگ ایک ساتھ جنت دوزخ میں جائیں گے, فرسٹ 3. تو جو ہوگا مارٹر ہوگا وہ تو کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان دے دی, لیکن تو نے میری راہ میں تو نہیں دی. تو نے تو اپنی جان اس لیے دی کہ لوگ کہیں گے کیا بہادر آدمی ہے, کیا جنگ جو ہے, کیا وارئر ہے, تو تجھے وہ حاصل ہو گیا, لوگوں نے کہہ دیا بڑی بات ہے اس کی. تو آخرت والے دن اب تو میرے آگے یہ ایکٹ اس لیے تو نہیں لا سکتا کہ کہ اس سے تجھے کوئی منافع ملے. جو نے منافع اس سے ڈھونڈا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا. اس کے علاوہ جو اسکالر ہوگا اسے بھی وہ بھی کہے گا یا اللہ میں نے تیری ذات میں لوگوں کو تیرا دین سکھایا. اللہ ان سے بھی یہی کہے گا کہ میری ذات کے لیے تو نہیں کیا. آپ تو چاہتے تھے کہ لوگ کہیں گے جی کیا عالم فاضل آدمی ہے یہ, کیا عقل ہے اس کے پاس. تو وہ لوگوں نے کہا تمہیں تو اس کا جو تم نے عمال کیا اس کا ریوارڈ تمہیں دنیا میں مل گیا. آج تم آخرت والے دن میں میرے سے کیا مانگ رہے ہو. اس طرح آخری انسان وہ ہوگا جو چیریٹی بہت زیادہ دیتا تھا. تو کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرے لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, میری جو جیب میں پیسہ ہوتا تھا میں تیری عوام میں بانٹ دیتا تھا. کہتے تو نے میری ذات کے لیے تو نہیں کیا, تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کیا مرسیفل آدمی ہے, کیا چیریٹیبل آدمی ہے, کیا بات ہے اس کی, اور وہ تمہیں مل گیا. لوگوں نے کہا تو جس وجہ سے کام کیا جاتا ہے اس کا ریوارڈ بھی اسی وجہ سے ملتا ہے. اگر اللہ کی ذات کے لیے کچھ کیا تو آخرت والے دن آپ کو اس کا ملے گا اجر, لیکن جو اس دنیا کے لیے کیا ہے اس کا آپ کو صرف ریوارڈ اس دنیا میں مل سکتا ہے, اگلی میں نہیں مل سکتا. اس میں ایک وہ پوائنٹ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ خیال تو آ ہی جاتا ہے نیچرلی, مگر اس کا پھر رسپانس یہ ہوتا ہے سمپل کہ دیکھیں خیال تو آ جاتا ہے مگر اس کو سسٹین کرنے میں, اور جب آئے تو جیسی آپ کو یہ نوٹس ہو کہ نہیں یہ اب کچھ دیر سے یہ والا خیال نیت آئی ہوئی تھی, تو اس سے توبہ کر کے اللہ سے کہنے کہ نہیں وہ بیچ میں غلط خیال ایک آیا تھا, اس کو معاف فرما اور اس کو قبول فرما لے. یہ ایک ہوتی ہے جو ایٹیٹیوڈ ہے جو ہم نے بنانا ہے کہ دیکھیں اوبویسلی اب جس طرح آپ کوئی ڈسکشن کر رہے ہو, فرض کریں علمی ڈسکشن بھی ہو, یا اگر آپ اسکالر نہیں بھی ہیں, آپ جنرلی جیسے آپ مسجد بھی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار فرض کریں آپ ہر روز مسجد جاتے ہیں کہ یار یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو تو پتہ ہوگا یار کہ میں بڑا نمازیں پڑھتا ہوں وغیرہ نا. تو جیسے یہ خیال آئے آپ کو اپنے آپ کو فوراً یاد کرانا تھا کہ نہیں یار یہ غلط ہوا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. مگر پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خیال آپ کے دل میں پل جائے تو وہاں پر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے ساری, کہ اب آپ کی نیت واقعی میں اللہ رہا نہیں ہے, نہیں, پھر اب آپ غیر کے لیے کر رہے ہیں, محبوب کے لیے نہیں کر رہے. ہاں مگر یہ ہے کہ اگر بیچ میں خیال آیا اور آپ نے توبہ کی واپس چلے گئے تو پھر وہ جو ہے آپ کا عمل جو ہے بچ جاتا ہے. تو یہ وہ جو ایک میں نے کہا بیچ میں کنٹینشن آ سکتی ہے اس کا بھی رسپانس آتی ہو گیا. تو میرے خیال سے ایک اور کاؤنسل اگر آپ کے پاس ٹائم ہے کر لیتے ہیں, اس کے آگے ٹاپک ویسے ہی شفٹ ہو جائے گا آئی تھنک. ہاں یہ کاؤنسل سیم ہی ہے جو ہم مطلب نالج کے اوپر ہاں کرتے رہے ہیں, اس چھوٹی کے سی بعد ہے. اس کے بعد جا کے کچھ ذرا ہمت اور روح کی باتیں نظر آ رہی ہیں, اس کو پھر نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کیا ہے ہاں جی, اس یہ والی. ایکشن کے اوپر ہی ہے نا. ہاں جی, ہاں 9th کاؤنسل. ہاں تو یہ کہتے ہیں ایھا الولد اے بیٹے العلم بلا عمل جنون, علم بغیر عمل کے پاگل پنا ہے. وچ از لائک آئی مین لائک کبھی کبھار بڑی مزے کی ایک نا اسٹرانگ لائن مارتے ہیں امام صاحب, بڑا مزہ آتا ہے کہ بھائی تمہیں پتہ ہے تم نہیں کر رہے, تم پاگل ہو گیا. یعنی دیکھیں یو نو فار ایگزامپل لیٹس سے کہ آپ بیمار ہو گئے, آپ کو پتہ ہے اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ میں یہ کروں, اور آپ نہیں کرتے تو بھائی پاگل ہو گیا رائٹ. تو اسی طرح فرض کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کی بہت ضرورت ہے اور فرض کریں نہیں ملے گی تو آپ کا ان دا لانگ رن لیٹ سے جو بھی کاروبار ہے یا جو بھی جاب شاپ ہے وہ سارا برباد ہو جائے گا, اینڈ اس کے لیے لیٹ سے آپ کو لاہور جانا پڑے گا. یو وڈ آبویسلی گو ٹو لاہور یار. اگر نہیں جا رہے تو کیا پاگل ہو گئے ہو, کیا ہو گیا تمہیں, لائک وائی آر یو ناٹ ڈوئنگ دیٹ. تو اسی طرح تمہیں پتہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے, یہ اللہ کو پسند ہے, یہ کروں گا تو لیٹ سے جہنم سے بچوں گا, یہ کروں گا تو جنت میں درجہ ملے گا, اور یہی کروں گا تو اللہ خوش ہوگا, ڈپینڈنگ کہ ابھی آپ کس لیول تک پہنچے ہیں اس جرنی کے اندر, اور آپ نہیں کرتے. وائی؟ یعنی جان کر نہ کرنا از ویئرڈ ہے نا, کہ آپ نے کام کیا اور آپ نے نہیں کیا تو الٹا جو آپ کی نالج ہے وہ آپ کے اوپر حجت بنتی ہے نا. آپ ڈاکٹر ہیں فرض کریں اور آپ کو کوئی سانپ شانپ کاٹ لے اور آپ بیٹھے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا, زہر ہی تو ہے, تو پیپل وڈ بی لائک یار ڈاکٹری کا کیا فائدہ ہوا تمہاری, رائٹ. اٹ بیکمز ایون ورس. کوئی رینڈم بندہ کہنا کوئی کہیں سے سنا کے تو بندہ کہتا ہے اچھا مے بھی شاید اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو سمجھا کے لے کے جاتے ہیں. تو العلم بلا عمل جنون, بغیر عمل کے علم
پاگل پنا ہے. والعمل بغیر علم لا یکون، اور بغیر علم کے عمل جو ہے یعنی void، بیکار. ناٹ نیسیسریلی ان دا سینس کہ بالکل ہی یوز لیس ہو جائے گا، بٹ ان دا سینس کہ دیکھیں اگر آپ کو نہیں پتہ نا اور آپ صرف سنی سنائی پہ چل رہے ہیں تو آبویسلی دین آپ وداؤٹ اینی گراؤنڈنگ چل رہے ہیں. اینڈ اس کو ہم دو سینس میں لے سکتے ہیں. ایک اس سینس میں کہ مے بی یہاں پر علم کو وہ ایمان والے علم کے سینس میں کہہ رہے ہیں. اگر اس سینس میں کہہ رہے ہیں تو اٹ وڈ مین کہ آپ بغیر ایمان کے جب عمل کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ بس دیکھا دیکھی ٹکرے مار رہے ہیں. سو اٹس ناٹ ریئلی آف اینی بینیفٹ ان دا لانگ رن. وہ ویسے ہی ہے کہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو. مگر اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ان دا سینس کہ آپ صرف سنی سنائی پہ چل رہے ہیں، کوئی تحقیق وغیرہ کر نہیں رہے، اس بیس پہ عمل کر رہے ہیں. سو اس عمل کا اس لیے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یو آر ناٹ ریئلی ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ کیا کام ہے جو کرنے کا ہے اور کیا ہے جو نہیں ہے. آپ بس ایسے ہی چلتے جا رہے ہیں. یعنی کہ اف یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو نو اور آپ صرف دیکھا دیکھی کام کر رہے ہیں دین آئی مین اٹس آف نو بینیفٹ، کیونکہ آپ اپنے آپ کو آپ اپنے آپ کو بطور انسان بھی ریئلائز نہیں کر رہے. اور اگر آپ جانتے ہیں اور آپ عمل نہیں کر رہے تو ناؤ یو آر جسٹ لائک دیٹ میکس نو سینس ان اٹ سیلف کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ایشو کیا ہے. لائک یو نو آل آف دس اینڈ اسٹل آپ کا علم آپ کو وہ کام کرنے پر مائل نہیں کرتا جس سے آپ کو اور آپ کے ارد گرد لوگوں کو اور آپ کی روح کو فائدہ ہو. اور اگر آپ صرف دیکھا دیکھی لوگوں کے عمل کر رہے ہیں اینڈ یو ناٹ ایون ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا کیوں ہے اور کیسے ہے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، دین یو آر جسٹ لائک بلائنڈلی فالوئنگ پیپل. اور آپ کے ایکشنز جو ہیں دے ہیو نو ریئل پرپز اینڈ نو ریئل گول. تو اس لیے لا یکون وہ بیکار ہے. وعلم اور جانو ان علما لا یبدعک اليوم عن المعاصی کہ یبدع نہیں یبعدک، ہاں آئی تھاٹ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. وعلم ان علما لا یبعدک اليوم عن المعاصی، اور جانو کہ علم جو ہے نا جو آج کے دن تم سے گناہوں کو دور نہیں کرتا، لا یحملک علی الطاعہ، اور تمہیں عبادت کی طرف مائل نہیں کرتا، لم یبعدک غدا عن النار جہنم، وہ تم سے جہنم کی آگ کو کل دور نہیں کرے گا. یعنی آج جو علم تمہیں گناہوں سے دور اور اچھائی کے قریب نہیں کرتا وہ کل تمہیں علم نہیں دور کرے گا جہنم سے. وَإِذَا لَمْ تَعْمَلِ الْيَوْمِ، اور اگر آج تم نے عمل نہیں کیا، وَلَمْ تُدَارَكِ الْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ تَقُولُ غَدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر آج تم نے عمل نہیں کیا اور جو پیچھے دن گزرے ہیں ان کا کوئی آپ نے یعنی مداوع نہیں کیا، کوئی اس کے بدلے میں آپ نے کچھ کہ کوئی توبہ شوبہ کی جائے، کچھ علم حاصل کیا جائے، کچھ اپنی جہالت ختم کی جائے، کچھ سمجھا جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بجائے کہ صرف دیکھا دیکھی لوگوں کے چیزیں کی جائیں، اور کوئی آپ نے مداوع نہیں کیا کہ اللہ کو خوش کیا جائے، کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، تو کل قیامت کے دن تم کہو گے فرجعنا نعمل صالحا، کہ ہمیں واپس بھیج ہم نیک عمل کریں گے. فیقال، اور تم سے کہا جائے گا، یہ آیت کا ریفرنس ہے اور آیت ہے میں ایگزیکٹ آیت بتا دیتا ہوں، سورہ سجدہ کی آیت ہے، اور پوری آیت یوں ہے کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا، وہ یعنی بیسکلی پیچھے جو کانٹیکسٹ ہوا ہے اس کے اندر وہ اللہ سے قیامت کے دن کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ ہمیں واپس بھیج، انا موقنون، کہ ہم یعنی اب ہم نیک ہوں گے اور سارا. مگر اس کے اگلی آیت کو بھی وہ انڈائریکٹ کوٹ کرتے ہوئے وداؤٹ یعنی ایگزیکٹ ورڈز یوز کیے امام غزالی آگے کہتے ہیں فیقالو یا احمق، اے، اور اس سے کہا جائے گا اے احمق، انت من ہناک تجیئن، کہ تم وہیں سے تو آئے ہو. اور جو قرآن کی آیت کے اندر ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس معنی میں ان سے کہے گا. میں ایگزیکٹ بھی بلکہ نکال لیتا ہوں کہ جو قرآن میں بھی رسپانس کی ڈیٹیلز آئی ہیں. سجدہ آیت 13، اس سے اگلی آیت میں قرآن میں تو کہا جاتا تم وہی کرو گے جو تم پہلے کر رہے تھے. ہاں، تو قرآن میں کہا گیا کہ نہیں کہ تم وہی کرو گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تم جاؤ گے اور تمہیں امتحان کے طور پہ بھیجا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میموری کے ساتھ تھوڑی بھیجا جائے گا.
تمہیں بھیجا جائے گا ایز اے ہوں، نیچرل لائک اس اسٹیٹ کے اندر دوبارہ. اور پھر کیونکہ تم نے ثابت کر دی ہے کہ تم اپنی خواہشات سے لڑنے والے انسان نہیں ہو، تو پھر تم کون سا اپنی خواہشات سے دوبارہ لڑو گے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کو کوئکلی دوبارہ کریں کہ اسٹارٹ سے کہتے ہیں کہ بغیر عمل کے علم پاگل پن ہے، کہ آپ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچائے، چاہے روحانی طور پر، اسپریچولی، قیامت میں، یا دنیاوی طور پر. اور والعمل بغیر علم لا یکون، کہ آپ بس دیکھا دیکھی کام کر رہے ہیں، نہ پتہ کر رہے ہیں کہ کیوں ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، تو یہ بالکل بیکار سی چیز ہے. لائک واٹس دا پوائنٹ آف دس، بالکل بے فائدہ سی یہ بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا علم جو آپ نے حاصل کیا آج آپ کو برائی سے دور نہ کرے، اچھائی کے قریب نہ لائے، تو کل آپ کو آگ سے بھی نہیں بچا سکتا. اور اگر آج آپ نے عمل نہیں کیا اور ماضی کا مداوع نہیں کیا کہ کچھ غلط کیا ہو تو اس کو ٹھیک کریں اور اپنی جہالت مٹائیں، تو کل قیامت کے دن اللہ سے کہو گے، سورہ سجدہ کو کوٹ کرتے ہوئے، کہ ہمیں واپس بھیج، اب ہم نیک عمل کریں گے. تو اللہ تجھے کہے گا کہ اے احمق، تو وہیں سے تو آیا ہے، یعنی ادھر سے ہی تو آئے ہو جہاں جانے کا کہہ رہے ہو. تو ابھی نہیں کیا تو اگلی بار بھی تو یہی کرو گے نا جو ابھی کر کے آئے ہو، یا جادو سے ایک دم سے کچھ نیا انسان بن جاؤ گے، کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ اس لیے واپس یعنی آپ کو دوبارہ چانس نہیں دیں گے، کیونکہ جو تمہیں چانس ملا تھا تم نے وہ خود ضائع کیا، بجائے کہ تم کچھ سیکھتے سمجھتے کرتے، تم بس اپنی دیکھا دیکھی میں اور اپنی خواہشات میں پڑے. اوکے، اس میں آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہو سلطان بھائی؟ جی یہ بالکل ایسی ہے. اس میں بات یہ ہے نا کہ آپ کا جو دل ہے اور آپ کی جو روح ہے وہ صرف وہی کرتی ہے جو اس کی اپنی ایک نیچر ہے. تو اب اس میں بات یہی آتی ہے کہ قرآن میں بھی اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں واپس بھیجا جائے گا تو تم پھر بھی وہی کرو گے. اور اس سے یہ بھی کونوٹیشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ انجسٹس نہیں کرتے. تمہیں جو ایک موقع دیا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور آؤٹ کم ہو ہی نہیں سکتا تھا تمہاری اس دنیاوی زندگی میں. کیونکہ انجسٹس تو تب ہونا کہ جب آپ کو ایک موقع دیا گیا ہوا ہے اور آپ کو اگر دوبارہ موقع دیا جائے تو آپ کوئی مختلف چیز کر سکو. تو لیکن کیونکہ تمہاری نفس ہی اس طرح کی ہے اور تم قابو ہی نہیں کر پائے اور تمہاری روح ہی ایول کی طرف ہے، تو تمہیں واپس بھی بھیجا جائے تو تم یہی کرو گے کیونکہ تمہاری نوعیت ہی ہے، تمہاری ایسنس ہی یہ ہے. تو اس لیے نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی انجسٹس کیا جا رہا ہے. اگر تمہیں ہم پھر سے موقع دیں اور تمہیں پھر سے یہ بتایا جائے کہ تمہاری مرضی ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو تو تم یہی عمال کرو گے. اوکے باقی چلیں. آئی تھنک ہمارے ایکشن والا اور نالج والا تو سارا ختم ہو گیا. آئی تھنک ہاں، یہاں پر آ کے آگے وہ کچھ روح وغیرہ کی بات شروع کر رہے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم میں. سو الحمدللہ ہم نے اچھا خاصا پورشن اب کور کر لیا ہے، اور کافی سارے اینگل سے انہوں نے کہ عمل کی امپورٹنس، اور علم بغیر عمل کے نقصان، اور عمل بغیر نیت اور اخلاص کے نقصان جو ہیں ان کو کافی ڈیٹیل میں امام صاحب نے ڈسکس کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے کنٹینیو کرتے رہیں گے. کوئی لاسٹ فائنل تھاٹس آپ نے دینی ہوں، ورنہ کافی لیٹ بھی ہو گیا ہے، تو ہم اینڈ کرتے نو ہیں. آئی تھنک کہ ہم نے کور کر لیا سارا. ماشاء اللہ سے آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. چلیں اور الحمدللہ. جی اوکے، کچھ بیچ میں ہم سے غلط ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اینڈ مے دس بی آف بینیفٹ ہمارے لیے، اوروں کے لیے بھی. اور اس کے کرتے ہوئے ہمارے اپنی بھی دل میں جو بیچ میں نیت کی کھوٹ آئی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ان کو پاک فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.